السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. جی، سب سے پہلے تو جو آپ کو دو راوی کل دیے تھے، دو یا تین پتہ نہیں دیے تھے، میرے خیال دو ہی تھے، ابراہیم بن یزید النخعی اور دوسرے بھی تھے، ایک پتہ نہیں میرا نام بھول گیا مجھے، دو راوی آپ کو دیے تھے، ان کا ترجمہ کے ساتھیوں نے مجھے سینڈ بھی کیا ہے. تو پہلے تو وہ ساتھی جن کو طریقہ نہیں آیا ابھی تک راوی چیک کرنے کا، نکالنے کا تقریب و تہذیب سے. جی، دوسرے راوی تھے شام بن حسان. جن کو طریقہ نہیں آیا ابھی تک وہ بتا دیں تاکہ ایک بار طریقہ آپ کو سکھا دیں. جن کو راوی تلاش کرنے کا طریقہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا وہ کمنٹ کر دیں جلدی جلدی. جی، معاذ بھائی نے ویڈیو بھی بھیج دی تھی. اس کا مطلب سب کو طریقہ آ گیا تلاش کرنے کا، کہ ابھی آپ کو لائیو تلاش کروانے ہیں راوی. آپ نے ابھی خود نکالنے ہیں، نکال کے آپ کو ٹائم دیں گے کہ یہ آپ نے راوی بتانے ہیں، اور آپ نے وہ کمنٹ کرنا ہے پھر وہ نکال کے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کو راوی مل گیا ہے، راوی نکالنا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کسی کو اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، ہم دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں یہ طریقہ. جی، شروع کرتے ہیں جی. طبقات الروات. ٹھیک ہے، پہلے اس کی اہمیت سمجھ لیں. یہ جو ہم طبقات بنا رہے ہیں نا، یہ طبقات اب لکھنے والے ہیں یا طبقات پڑھنے والے ہیں، وہ یہ ہے تقریب التہذیب، جو کتاب ہم نے جس کا کل تھوڑا سا تعارف پڑھا تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. اور یہ بڑی بنیادی قسم کی کتاب ہے، جو اس فن میں نیا نیا آتا ہے اس کے لیے وہ بہت مفید کتاب ہے. تو یہ خاص اس کتاب کو مد نظر رکھ کر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود طبقات بنائے ہیں راویوں کے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سند کے صحیح ہونے کے لیے اس کا متصل ہونا ضروری ہے، یعنی سند کے اندر راویوں کی آپس میں ملاقات، سماع و لقاء ہونا ضروری ہے. اور اس متصل ہونے کے لیے سند کے اس کے لیے ضروری ہے کہ راویوں کی آپس میں ملاقات ہو. اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ راوی آپس میں ملے ہیں، ملاقات کی ہے یا نہیں کی؟ تو اسی ملاقات کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی نفی کرنے کے لیے یہ طبقات بنائے گئے ہیں بھی کون سے طبقے کا راوی ہوگا، اس کی کس طرح کے بندے سے ملاقات ممکن ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ایک طبقہ سادسہ، جو مثال دے رہا ہوں، طبقہ سادسہ کا ایک راوی ہے. اب اس طبقے کا جو راوی ہوگا اس کا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اصطلاح کے مطابق اس کی کسی صحابی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. کہ ایسا راوی جس کی کسی صحابی کے ساتھ ملاقات نہ ہو، اس کو طبقہ سادسہ کے اندر ذکر کرتے ہیں.
تو یہ اس طرح کے طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، ثالثہ، طبقہ رابعہ، طبقہ خامسہ، اس طرح جو ہے نا وہ 12 طبقات انہوں نے بنائے ہیں، 12 طبقے بنائے ہیں انہوں نے، یعنی صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، محدثین، آگے چلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً یہ محدثین کے دور تک جو ہے نا طبقات بنتے ہیں، یعنی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ اور امام ترمذی، نسائی وغیرہ کے شیوخ کے دور تک، یعنی یہ جو مصنفین کا دور ہے نا جس میں حدیث کی تدوین ہوئی ہے، 300 سالہ دور، 300 سال کے اندر، یعنی جس سے کہہ رہے ہیں تیسری صدی کہہ لیں آپ، اس تک انہوں نے یہ طبقات تقریباً مکمل کی ہیں۔ تو ان کا جاننا ایک بنیادی طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ جب بھی کسی راوی دیکھیں گے نا، وہاں راوی کے ساتھ جہاں حکم لگا ہوتا ہے نا سکہ یا ضعیف کا، اس کے ساتھ یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کس طبقہ کا راوی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس دور کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طبقہ انہوں نے تقسیم کیے ہیں راویوں کی وہ تاریخ وفات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو جب لکھوائیں گے نا، مثال کے طور پر صحابہ کا جو طبقہ ہے وہ 100 سالہ بنایا ہے انہوں نے، صحابہ کو یعنی پہلے 100 سالہ کے اندر ذکر کیا ہے، جو جو طبقات کے تحت راوی آتے ہیں اس کو اسی درجہ کے اندر وہ رکھتے جا رہے ہیں۔ طبقہ کے اندر یاد رکھیں راویوں کی وفات کا اعتبار کیا گیا ہے، راوی کس دور کا بندہ ہے، اس کا ابھی سکہ یا ضعیف ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے طبقات الروات، آگے ہے مراتب الروات، اس کا راوی کے مرتبہ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی راوی ثقہ ہے، ضعیف ہے، کس درجے کا راوی ہے۔ یہ جو اوپر والا طبقہ ہے اس کے اندر راوی کا ثقہ یا ضعیف ہونا یہ زیر بحث نہیں آتا، بلکہ صرف یہی زیر بحث آتا ہے کہ یہ کس دور کا ہے، اس کی کس کے ساتھ ملاقات ہے، کس کے ساتھ ملاقات اس کی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھنا ہے فی الحال پہلے طبقات الروات، ٹھیک ہے، راویوں کے طبقات، راوی کس دور کا بندہ ہے، کس طبقے کا، کس عصر یا زمانے کا بندہ ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ عموماً لوگ یہ اس سے جو ہے نا وہم کھا جاتے ہیں کہ طبقہ کے اندر وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ طبقہ سے مراد راوی کا سکہ ضعیف ہونا ہے، بالکل بھی نہیں، یہ زیر باس نہیں آئے گا طبقہ کے اندر، مراتب کے اندر آئے گا، جب ہم مراتب پڑھیں گے نا، مراتب بھی امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 12 بنائے ہیں، اور طبقات بھی 12 بنائے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں 12 12 ہیں، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اب شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل کتاب جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو اپنے مقدمہ کے اندر درج کیا ہے، میں یہ اسکرین آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اسی سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، یہ آپ کے سامنے آ گیا سارا کچھ۔ یہ ہے طبقات، یہ طبقات، طبقہ اولا، اب یہ بنائے ہیں 12 طبقات انہوں نے نا، پورے 12، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ طبقۃ الاولا، فالاولا، پہلا طبقہ کسے ہے، کون سا ہے، الصحابہ، الصحابہ یعنی پہلا طبقہ صحابہ کا ہے، اس طبقہ کے اندر صحابہ کو ذکر کیا جائے گا، جب وہ کہیں گے نا کہ فلان من الاولا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلاں جو صحابی ہوگا وہ من الاولا کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی صحابی آپ نے جو ہے نا اس طرح نکال کے دیکھنا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کا مطلب عملی آپ نے اس کو جو ہے نا وہ تطبیق کرنی ہے، کہ آپ کو جب سبق دیا جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب طبقہ اولا کہہ رہے ہیں نا، تو آپ نے کوئی نہ کوئی صحابی اس کو دیکھنا ہے، مثال کے تو جابر بن عبداللہ ہیں، یا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، یا عمر بن خطاب ہیں، ان کو آپ نے تقریب کے اندر دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو مل جائے گا
کہ وہاں انہوں نے اس کو صحابی لکھا ہوگا یا کوئی اور لفظ دے کر اشارہ دیا ہوگا کہ یہ طبقہ اولا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طبقات میں صحابہ کا ذکر ہوگا پہلے طبقہ کے اندر۔ آگے لکھا ہے الاختلاف مراتبہم، آگے صحابہ کہتے ہیں صحابہ کے الگ مراتب ہیں، اپنے اپنے درجے ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کوئی بدری ہے، کوئی کہہ لیں کہ اصحاب شجرہ میں سے ہے، یعنی جس نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کا میں جو ہے نا ذکر کر دوں گا کہ فلان بدری، مثال کے طور پر فلان بدری، تو صحابی بدری، یا فلان من الخلفاء، یعنی خلفائے اربع جو ہیں ان میں سے۔ تو یہ صحابہ کے مراتب الگ الگ ہیں، مراتب، اور ان سارے کے سارے مرتبے والے صحابہ کو، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو یا اعلیٰ درجے کا صحابی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں پہلے طبقہ کے اندر ہی وہ ذکر کریں گے۔ فالاولا الصحابہ الاختلاف مراتبہم، ان کے مراتب کے اختلاف کے باوجود۔ آگے کہتے ہیں وَتَمْيِيزُ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ، کہتے ان صحابہ کی بھی تمییز، ان کا بھی امتیاز کر دیا جائے گا کہ جو ان میں سے ہیں، الا مجرد الرؤیا، رویا من غیرہ، کہ جن کو صرف رویت حاصل ہے، یعنی رویتن صحابی، اس کو پہلے ہم نے ایک بار ذکر بھی کیا تھا کہ رویتن صحابی کسے کہتے ہیں، کہ جنہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے کوئی روایت، کوئی علم نقل نہیں کیا، تو ان کو کہتے ہیں رویتن صحابی۔ جن کو صرف بچپن کے اندر بالکل چھوٹے تھے، پنگوڑے کے اندر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو صحابی والا جو شرف حاصل ہو گیا، تو لیکن ان کو روایت کرنے کا کوئی کہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کہتے ہیں کہ مجرد رویا، جن کو صرف رویت حاصل ہے، ان کا بھی میں ذکر کر دوں گا الگ سے، من غیر ہی، جن کو یعنی جو دوسرے صحابہ ہیں، یعنی جو رویتن کے علاوہ روایتن بھی صحابہ ہیں، یہ رویتن صحابہ یا روایتن صحابہ، ان کو روایت کرنے کا موقع بھی ملا ہے، روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت بھی کی ہے، روایتن، رویتن یا روایتن۔ تو ان سب کو، یعنی جو رویتن صحابی ہو یا روایتن صحابی ہو، چاہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو چاہے وہ ادنا درجے کا ہو، سب کو کہتے ہیں ہم پہلے طبقہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ کا مرتبہ پہلا ہی ہے، پہلا صحابہ کا طبقہ پہلا ہی ہے۔ دوسری کی طرف آئیں، الثانیہ، دوسرا ہے طبقۃ کبار التابعین، کبار تابعین کا طبقہ، ٹھیک ہے، جس میں بڑے بڑے کبار ہیں، کہ بڑے بڑے تابعین جو ہے نا، جنہوں نے کبار صحابہ سے روایتیں لی ہیں، یعنی سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابوبکر صدیق، ان میں سے کسی نہ کسی سے انہوں نے روایت لی ہو، ان کا دور پایا ہو، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں طبقۃ کبار تابعین۔ دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین کا، اس کی مثال انہوں نے دی کابن المسیبی یا مسیبی، اس طرح کے ابن المسیب یا مسیب، دونوں اعراب صحیح ہیں اس کے، مسیب بھی صحیح ہے اور مسیب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ طبقہ تو کبار تابعین، کبار تابعین کا طبقہ اس طرح ابن مسیب ہے، اس طرح ابن مسیب ہے، اور ابن مسیب سے مراد سعید بن مسیب، سیب یا مسیب دونوں ٹھیک ہے، سعید بن مسیب یہ کبار تابعین کے اندر ہے، تو ان کا دوسرا طبقہ ہے۔ کہتے فَإِنْ كَانَ مُخَضْرَمًا صَرَحْتُ بِذَلِكَ، اگر وہ تابعی، کبار تابعین میں سے جو وہ تابعی کبیر، اگر وہ مخضرم ہوگا، مخضرم کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف رویت حاصل نہ کر سکا ہو، آپ کے زمانے میں وہ زندہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا، آپ کے پاس ایمان کی حالت میں نہیں پہنچ سکا، تو ان کو کہتے ہیں کہ مخضرم، انہوں نے دور جاہلیت یا عہد نبوی کا دور پایا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ تابعی کے کیٹیگری کے اندر آئے گا، وہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوگا۔ کہتے فَإِنْ كَانَ مُخَضْرَمًا صَرَحْتُ بِذَلِكَ، اگر وہ کبار تابعین میں سے اگر کوئی مخضرم ہوگا تو میں اس کی صراحت کر دوں گا، یعنی کہ
कह दूंगा कि फलानुन मुखज़रमुन, फलानुन मुखज़रम। अगर मिसाल के तौर पर आप देखें ना, मुखज़रमीन में से किसी ना का नाम अगर आप निकाल के देखेंगे, तो वहाँ लिखा होगा मुखज़रमुन। ठीक है? ठीक है? तो कोई भी आप उस अबू उस्मान नहदी दे के देख लें, अबू उस्मान नहदी, तो उसमें वो साथ लिखा हुआ होगा मुखज़रम। ये सारा कुछ आपने खुद तलाश करना है। यानी इसकी मिसालें आपने लिखनी हैं, ये इसलिए इसको गौर गौर से पढ़ते जाएँ। आपने कम से कम एक-एक मिसाल जो है ना, ये जो लिखी हुई है इनके अलावा, एक तो ये लिखी हुई है ना, ये जो एक लिखी हुई, इसके अलावा आपने एक-एक मिसाल कम से कम जो है ना वो तलाश करनी है। यहाँ पढ़ने का मतलब ये है। यानी सहाबा के अंदर चलो आपने ढूँढ लेंगे बड़ी आसानी के साथ। किबार ताबईन में से आपने जिस तरह इब्न मुसय्यब दिया है ना, आपने एक आध मिसाल और भी देनी है। और साथ जिल्द और यानी सफ़ा उसका जो है ना वो तहरीर तहज़ीब में किस सफ़ा पर उन्होंने फरमाया है। या सफ़ा के अलावा जो है ना वो नंबर होता है इसका, ठीक है? वो तर्जुमा नंबर जिसको कहते हैं, तर्जुमा नंबर। वो तर्जुमा नंबर आपने देना है, यानी रावियों के हालात का जो नंबर है ना, तो वो आपने देना है। और इसी तरह मुखज़रम की कोई ना कोई मिसाल आपने ढूँढ के वो देनी है। आगे है अत-तबक़ातुस्सालिसा, तीसरा तबक़ा। तीसरा तबक़ा है अत-तबक़ातुल वुस्ता मिन ताबिईन। वुस्ता ताबिईन का तबक़ा। पहले था दूसरा था किबार ताबिईन का, अब है दरमियाने दर्जे के जो ताबिईन हैं, ठीक है? दरमियाने दर्जे के ताबिईन, यानी जिनका अ, किबार सहाबा से मुलाकात नहीं है, लेकिन वो अक्सर व बेशतर सहाबा से उनकी मुलाकात होती है, वो वुस्ता ताबिईन में से। कल हसन, जिस तरह के हसन बिन बिन अबिल हसन अल बसरी और वब्न सीरीन, और इसी तरह मोहम्मद बिन सीरीन, ठीक है? ये इनकी 2 मिसालें इन्होंने दे दी हैं। अब आपने तीसरी और चौथी मिसाल आपने ढूँढ के लानी, ठीक है? आगे अर्राबिआ, चौथा तबक़ा, तबक़तुन तलीहा, ऐसा तबक़ा जो इनके बाद आता है, यानी वुस्ता ताबईन के बाद वालों का तबक़ा। एक तो हो गया किबार ताबईन का तबक़ा, दूसरा है वुस्ता ताबईन का तबक़ा, दरमियाने दर्जे के ताबईन का तबक़ा, तीसरा है कि जो इनके बाद आता है, ठीक है? इनकी निशानी क्या है? इनके बाद वालों की निशानी ये है कि जुल्लु रिवायातिहिम, इनकी अक्सर रिवायतें, जुल्लु का मतलब अक्सर, इनकी कसीर रिवायतें, अक्सर रिवायात ऐसे यानी तबक़ा राबिया वालों की अक्सर रिवायात अन किबार ताबईन, किबार ताबईन से होती हैं, ठीक है? अक्सर इसकी इनकी रिवायत खाल रिवायात इनकी सहाबा से होती हैं। हालाँकि ये ताबईन का तबक़ा है, लेकिन चूँकि ये बाद वाले ताबईन हैं, इनकी अक्सर व बेशतर रिवायात, ये इनका अक्सर इल्म वो किबार ताबईन से मनक़ूल होता है। जिस तरह के ज़ुहरी और कतादा हैं, ठीक है? अब ज़ुहरी का नाम आपको पता है, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अ, उबैदुल्लाह बिन शिहाब अज़-ज़ुहरी। इस तरह कतादा, कतादा बिन दिआमा। अब इनकी सहाबा से मुलाकात है, सहाबा से रिवायात भी हैं, लेकिन कम है, बहुत कम है। अक्सर व बेशतर रिवायत इनकी किबार ताबईन से होती है। जब किसी को कहा जाएगा ना कि फलाँ मिनर राबिआ, फ़ौरन आपके ज़हन में जाना चाहिए कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह में ये बताना ये चाहते हैं कि ये ऐसा बंदा है कि जिसकी अक्सर व बेशतर रिवायात वो सहाबा से नहीं आती। गरचे ये ताबी है, लेकिन अक्सर रिवायात के पार ताबईन की से आती हैं, यानी सहाबा और ताबईन के दरमियान एक वास्ता ये ज़िक्र करते हैं आम तौर पर, और कभी-कभार बगैर वास्ते के भी, यानी उनका समा भी होता है सहाबा से, और लेकिन अक्सर व बेशतर उनकी रिवायात वो ताबईन से होती है। आगे है अल-खामिसा, 5वां तबक़ा, अत-तबक़तुस-सुग़रा मिनहुम, तबक़तुस-सुग़रा मिनहुम, के मिनहुम से मुराद ताबईन, ताबईन में से जो सिगार हैं, उनका तबका, सिगार ताबईन का तबका, ठीक है? अब आप देखिए ना ज़रा, इनकी इन्होंने सिगार ताबईन
के तबके को जिक्र किया है पांचवें के अंदर। सिगार वो कौन होते हैं? अल्लज़ीना, ये जरा बड़ा अहम बात है, अल्लज़ीना राउल वाहिदा वल इस्नैन, जिन्होंने देखा होता है एक या दो सहाबा को। अल्लज़ीना राउल वाहिदा वल इस्नैन, जिन्होंने एक या दो सहाबा के साथ मुलाकात की होती है, दो सहाबा से उनकी रिवायात होती हैं, एक दो से, या एक दो सहाबा से रोयत होती है, यानी उनको शर्फ़ रोयत हासिल होती है। वलम यसबुत लिबाज़िहिम, वो और नहीं साबित होता बास बाज का अस्समाउ मिन सहाबती सहाबा से समा, ठीक है? यानी उन्होंने एक दो सहाबा से या तो समा किया होता है या सिर्फ रोयत होती है, ठीक है ना? बाज ऐसे भी होते हैं तबका खामसा के अंदर कि जिनकी सहाबा से समा नहीं होता, सिर्फ लिका होती है, ठीक है? तो इसको कहते हैं सिगार, सिगार ताबईन। इसका मतलब है कि इन्होंने ताबईन के यहाँ चार तबकात बना दिए, चार, ठीक है? चार बना दिए हैं। पहला है यानी दूसरा जो हकीकत में दूसरा है, लेकिन ताबईन में किबार ताबईन का पहला है, दूसरा है वुस्ता ताबईन का, तीसरा है जो इनके बाद वाले हैं, यानी वुस्ता और सिगार के दरमियान में आते हैं, ठीक है? तो उनका उनकी अक्सर और बेशतर रिवायात वो ताबईन से होती हैं, किबार ताबईन से। जी, शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा पांच तबकात, तो पांच नहीं है, चार, यानी ताबईन के चार तबकात बनाए हैं, अस्सानिया, अस्सालिसा, अर्राबिआ, अल खामिसा। तो खामिसा है जो सिगार ताबईन है, यानी छोटे ताबईन, सिगार। और वो सिगार ताबईन की निशानी ये है कि उन्होंने एक दो सहाबा को, यानी ज्यादा सहाबा से उनकी रोयत हासिल नहीं होती, उनको सहाबा से ज्यादा मुलाकात नहीं होती, चंद एक सहाबा दो चार जो है ना वो बीसी के अंदर आ जाते हैं। तो यानी एक दो सहाबा, यानी कह लें कि ना होने के बराबर इसको एक दो सहाबा से मुलाकात का शरफ हो। तो और उसमें भी अक्सर व बेशतर का ऐसा होता है कि समा भी साबित नहीं होता, ठीक है? तो अगर रोयत हासिल हो, समा ना भी हो, तब भी वो पांच तबका खामसा के अंदर आएगा। अगर एक दो के साथ मुलाकात है, समा भी एक दो से है, तब भी वो तबका खामसा के साथ ही आएगा, क्योंकि वो सिगारे ताबईन है। आगे है सादिसा, छठा तबका, तबकातुन आसरुल खामिसता, ऐसा तबका, आसरु, जिन्होंने जमाना पाया है, अल खामिसता, पांचवें तबके वालों का, ठीक है? पांचवें तबके वालों का जो हम असर है। अब देखें ना, एक एक बंदा है जो ताबी सगीर है, यानी सगीर ताबी है, उसकी एक दो सहाबा से मुलाकात है। अब जो उसका साथी है ना, वो साथी के जिसका सहाबा से मुलाकात नहीं है, लेकिन वो उसके जमाने के अंदर है, तो वो तबका सादसा के अंदर आएगा। तबका सादसा से आपने समझ जाना है कि जिसका जिक्र तबका सादसा के साथ आएगा, उसका वो ताबईन का हम असर होगा, ताबईन का, यानी कि सिगार ताबईन का, ठीक है? सिगार ताबईन का हम असर होगा। अल तबक़तुन आसरुल खामिसता, वो तबका जिन्होंने पांचवें का जमाना पाया है, पांचवें तबके वालों का जमाना पाया है। और पांचवें तबके वाला कौन है, वो आपके जहन में। लेकिन लेकिन लम यसबुत लहुम लिकाउ अहद मिन सहाबा, लेकिन उनकी किसी भी सहाबी से मुलाकात साबित नहीं। लेकिन अब है ये ताबईन, सिगार ताबईन के हम जमाना। अब सिगार ताबईन वालों की तो एक दो सहाबा से मुलाकात होती है, और समा भी कभी कभार होता है, लेकिन इस छठे तबके वालों का समा भी नहीं होता और लिका भी नहीं होता किसी भी सहाबी से। बस ये है कि ये ताबई का हम असर होता है, ताबई का हम असर होता है, ठीक है? लेकिन लम यसबुत लहुम लिकाउ अहद मिन सहाबा, लेकिन उनकी किसी भी सहाबी से मुलाकात साबित नहीं होती। कब्र जुरैज, इस तरह के
इब्न जुरैज हैं, अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ इब्न दुरैज जुरैज। और इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में जो ये एक इख्तिलाफ है ना कि वो ताबई हैं या नहीं है। ताबई यानी उनकी सहाबा से मुलाकात है या नहीं है। तो हनाफ तो कहते हैं कि ये सहाबा से इनकी मुलाकात है, बल्कि कहते हैं कई सहाबा से मुलाकात साबित है। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है, जबकि ये भी साबित नहीं है। सही और दुरुस्त बात ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह वो तबा ताबी हैं, ताबई होना उनका साबित नहीं है। ठीक है? उसकी दलील एक तो ये है कि किसी भी सही तरीक़ से ये साबित नहीं हो सका कि उन्होंने किसी सहाबी से मुलाकात की हो। तो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने भी इनको स तबक़ा सादिसा के अंदर ज़िक्र किया है। अब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को उन्होंने कहा है फ़क़ीहुम मिनस सादिसा, फ़क़ीहुम मिनस सादिसा कि ये इमाम अबू हनीफ़ा का शुमार फ़ुक़हा में होता है और वो मिनस सादिसा ये छठे तबक़े के रावी हैं। छठे तबक़े के आदमी हैं और छठे तबक़े के आदमी वो होते हैं जिनकी किसी भी सहाबी से मुलाकात, समाअत तो दूर की बात है, लिक़ा भी साबित नहीं होता। ठीक है? यानी इसका मतलब है कि वो ताबईन की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। आगे है अस्साबिआ अस्साबिआ सातवां तबक़ा किबारु अतबाइ ताबईन, किबार ताबईन का तबक़ा, ठीक है? किबार, इनका शुमार किबार के अंदर होता है। यानी जिनकी अक्सर जिनकी बड़े-बड़े जो ताबईन हैं, उनसे मुलाकात होती है। ठीक है? किबार अतबा ताबईन का मतलब इनकी 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 सहाबा से मुलाकात नहीं होती, ताबईन से होती है और ताबईन में भी किबार से इनकी मुलाकात होती है। तो इनकी इसीलिए इनको किबार अतबाइ ताबईन, किबार तबा ताबईन यानी जिनसे ये आपने सवाल पूछा है एक मुहद्दिसीन की हाँ, अबू हनीफ़ा मकबूल हैं या नहीं, ये तो अब आप बताया करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। आपने खुद इंशाअल्लाह कल जो है ना, आपका रावी ही ये है। यानी आप इनका नाम है अबू हनीफ़ा का अन्नोमान बिन साबित। चलिए ये भी मुझे नहीं बताना चाहिए था वैसे, लेकिन आपने चलो आपने जो है ना खुद तलाश करना है जी ये, इंशाअल्लाह। जी, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। जी, साबिया है किबारू अतबाई ताबीन, जिस तरह मालिक बिन अनस इमामुल हिजरा, इमाम दारिल हिजरा, तो इमाम मालिक बिन अनस, इस तरह अस्सौरी, सुफियान बिन सईद अस्सौरी, सुफियान बिन सईद अस्सौरी। आगे है अस्सामिना, अस्सामिना आठवां तबका है, अतबक़तुल वुस्ता मिनहुम, तबा ताबईन में से जो वुस्ता ताबईन है, यानी दरमियाने दर्जे के जो ताबईन हैं, जिनकी मुलाकात किबार के साथ आम तौर पे नहीं होती। किबार ताबईन के साथ इनकी आम तौर पे मुलाकात नहीं होती, बल्कि वुस्ता वगैरह के साथ या आम तौर पे कभी हो भी जाती है, लेकिन इनका शुमार वुस्ता ताबईन के अंदर होता है। जी, आगे है जी उनमें है तबनी उयैना, इस तरह के सुफियान इब्न उयैना, सुफियान बिन उयैना, व इब्न उलैया, इब्न उलैया इस ये नाम है इनका इस्माइल बिन उलैया, इस्माइल बिन उलैया। पहले बताया था कि उलैया इनकी वालिदा का नाम है, असल इनका नाम है इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मिक़सम अल मारूफ इब्न उलैया।
जी। आगे है जी। सबका सामना तक हो गया हमारा। आगे है तबक़तुस तासिआ, नवां तबका, 9 नंबर। तबक़तुस सुग़रा मिन अतबाइ ताबईन, तबा ताबईन में जो सिगार हैं, यानी किबार, फिर दोबारा वुस्ता और तीसरा है सिगार। इसका मतलब है कि 3 तबक़े 3 तबक़े या 4 बल्कि तबक़े ये हो गए हैं ताबईन के बारे में, ठीक है? कहते हैं तबक़तुस सुग़रा मिन अतबाइ ताबईन, इस तरह के यज़ीद इब्न हारून, जिस तरह के यज़ीद बिन हारून हैं, और वश्शाफ़िई, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह को भी इसी में शुमार किया गया है। और अबी दाऊद अत्तयालसी, ये अबू दाऊद अत्तयालसी, ये अबू दाऊद वो नहीं है जो साहिब सुनन है, ये मुस्नद वाले हैं, मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालसी। इस तरह अब्दुर रज़्ज़ाक बिन हम्माम अस्सनानी। आगे है अल आशिरा, अल आशिरा, 10वां तबका, किबारुल आखिदीन अन तबइल अतबा, तबा ताबईन, किबारुल आखिदीन, बड़े अहले इल्म, अल आखिदीन जो नकल करने वाले हैं, आखिदीन लेने वाले हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं, अन तबइल अतबा, तबा ताबईन से, तबा ताबईन से जो नकल करने वाले, तबा ताबईन से इल्म को लेने वाले, तबा ताबईन के यानी बाद वाले जो किबार हैं, उनका जिक्र, मिम्मन लम यल्क़त ताबईन, उनमें से जिन्होंने ताबईन से मुलाकात नहीं की। यानी तबा ताबईन के बाद जो दर्जा आता है ना, यानी इनकी मुलाकात ताबईन के साथ ही होती है, तबा ताबईन के साथ ही होती है, लेकिन ताबईन के साथ अब इनकी मुलाकात नहीं होती। ठीक है, अगर तबा ताबईन ताबईन के साथ इनकी मुलाकात हो जाए तो फिर तो ये भी ताबईन बन जाएंगे, तबा ताबईन बन जाएंगे, सॉरी। दोबारा देखें, किबारुल आखिरीन अन तबा इल अतबा, तबा ताबईन से नकल करने वालों में जो किबार उलमा है, किबार, जिनका शुमार किबार में होता है, ज्यादातर जो नकल करने वाले तबा ताबईन से हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है तबका आशिरा के अंदर। मिम्मन लम यल्क़त ताबईन, जिन्होंने ताबईन से मुलाकात नहीं की होती। यानी कहने का मतलब ये है कि वो तबा ताबी नहीं होते, यानी ये किबारुल आखिरीन जो होते हैं ना, ये तबा ताबी नहीं होते। इन्होंने सिर्फ तबा ताबीन से नकल किया होता है, इसलिए इनका दर्जा बाद में आता है। इनकी मुलाकात अगर ताबीन से हो जाए तो फिर तो ये भी तबा ताबी बन जाएंगे, जबकि ये तबा ताबी नहीं होते बल्कि तबा ताबी के बाद का दर्जा रखते हैं, जिस तरह के अहमद बिन हम्बल हैं। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये इनका शुमार तबा ताबीन में नहीं होता, बाद वालों में होता है। बाद वाले जो अहले इल्म है ना, किबार अहले इल्म, उनमें होता है। आगे है अल हादियता अशरा, अशरा, 11वां, तबक़तुल वुस्ता मिन ज़ालिका, इनमें से जो वुस्ता है ना आखिरीन में, किबारुल आखिरीन था ना, यहाँ औसातुल आखिरीन होगा, औसातुल आखिरीन, तबक़तुल वुस्ता मिन ज़ालिका, इनमें से जो वुस्ता तरह, यानी जिनके दरमियाने दर्जे का, जिनका जिनका दरमियाना इल्म जिनका तबा ताबईन से है, जिस तरह के ज़ुहली, इमाम ज़ुहली, और इस तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, ठीक है। आगे है तबक़तुस्सानियता अशरा, 12वां तबका, सिगारुल आखिदीन अन तबइल अतबा, सिगारुल आखिदीन अन तबइल अतबा, तबा ताबीन से जो सिगार उलमा जो लेने वाले हैं, सिगार उलमा जो नकल करने वाले हैं, सिगार, ठीक है, यानी जिनकी अक्सर व बेशतर रिवायतें तबा ताबीन से नहीं होती, बल्कि बाद रिवायतें, आम तौर पे वो रिवायतें नहीं लेते तबा ताबीन से, बल्कि कभी दरमियान में और भी वास्ता है, यानी कभी ये सिगार ताबीन, कभी ये वुस्ता वालों से और या किबार वालों से लेते हैं।
और कभी जो है वो डायरेक्ट तबा ताबीन से भी ले लेते हैं। तिरमिजी, जिस तरह के तिरमिजी है, इसको, इसका जो इराब है ना तिरमिजी का, ये तिरमजी कोई इराब नहीं है, याद रखें। तिरमजी कोई इराब नहीं है। या या तो है इसका इराब, सबसे बेहतरीन इराब इसका मेरा ख्याल है तिरमिजी है, मीम के नीचे भी जेर है, तिरमिजी। कहते हैं फिर ये 12वें तबका के अंदर ना, कहते हैं वह अलहक़्तु बिहा, कि मैं मिला दूंगा इसी तबका के साथ बाकी शयूख आइमत सित्ता, आइमा सित्ता के बाकी शयूख को भी। यानी जो गरचे इस तबका का हिस्सा नहीं बन सकते थे, लेकिन मैं बाकियों को भी इसी के साथ मिला दूंगा। अल्लज़ीना तअख़्ख़रत वफ़ातुहुम क़लीलन, जिनकी वफ़ात थोड़ी सी मौखर है। तबाद शयूख निसाई, जिस तरह के इमाम नसाई के बाद शयूख, इमाम नसाई के बाद शयूख, उनके, उनको भी कहते हैं मैं इसी तबका के अंदर मिला दूंगा, नकल कर दूंगा। यानी उनके ऊपर भी तबका सानियत आशरा बोल दूंगा मैं, अगरचे वो थोड़े से बाद के अंदर फोत हो रहे हैं। ठीक है। अब ये दौर है, यानी कह लें आप, चूंकि तकरीब तहजीब ये किताब ऐसी थी कि जिसमें कुतुब सित्ता के रावियों का जिक्र था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ तक ही तबकात बनाए हैं कि इनकी ये तकरीबन 300 साल तक बनते हैं, 300 साल तक के इमाम नसाई रहमहुल्लाह ये 303 के अंदर वफात पा रहे हैं। तो यानी वो तकरीबन 300 साल तक ये बनते हैं। ये तबकात 12 तबकात उसके अंदर तकसीम हो जाते हैं। आगे कहते हैं, कहते कहते वह ज़करतु वफ़ात मन अरफ़्तु सनत वफ़ातिही मिनहुम। आगे ये अभी आगे जो है ना वो बात कर रहे हैं जर्नल। ठीक है। अब यानी तबकात की तकसीम खत्म हो गई है, तबकात खत्म हो गए हैं। आगे कहते हैं व ज़करतु वफ़ात मन अरफ़्तु, कहते हैं मैं जिक्र कर दूंगा उस रावी की वफ़ात का, वफ़ात को, सन वफ़ात को, मन अरफ़्तु सनत वफ़ातिही, जिसकी वफ़ात का सन मुझे मालूम होगा, मिनहुम उनमें से जिसकी वफ़ात का सन मुझे मालूम होगा उसको मैं ज़िक्र कर दूँगा। यानी ये भी एक फ़ायदा देते हैं कि फलाँ सन के अंदर वो फ़ौत हुआ है। लेकिन ये याद रखें कि इनकी जो सन वफ़ात ज़िक्र करने का तरीका है ना, वो थोड़ा-सा समझने वाला है, वो आपने समझना है। वो ये है, आप इसको गौर कीजिएगा। कहते फ़इन कान मिनल ऊला वस्सानिया, अगर किसी भी रावी का ताल्लुक तबक़ा ऊला या सानिया के साथ होगा, यानी पहला तबक़ा कौन-सा था? सहाबा वाला तबक़ा। वसानिया दूसरा था किबार ताबईन का तबका। कहते फ़हुम क़ब्ल अल-मिआ, तो उन वो शुमार होंगे 100 से पहले तक, यानी 100 हिजरी से पहले तक उनको शुमार किया जाएगा। ठीक है। इसलिए इन्होंने जो 100 से पहले वफ़ात जिनकी हो गई है ना, आम तौर पे बसा औकात बाद सहाबा भी 100 के बाद आए हैं, लेकिन उनको जो है ना वो शाज़ नादर ही रखा गया है। जिस तरह के अबू तुफ़ैल, आमिर बिन वासिला, ये राजिह कौल के मुताबिक तो 10 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात है, यानी 100 के बाद ही है। ठीक है? तो इनको भी कहते हैं, यानी ये समझ लें कि जो 100 के करीब-करीब कर लें, या कुछ कुछ बाज़ ऐसे रावी होंगे कि जो 100 के थोड़े से बाद हो जाएँगे, लेकिन उनको भी वो पहले तबक़ा ऊला और सानिया के अंदर ज़िक्र कर देंगे। यानी तबक़ा ऊला और सानिया का ताल्लुक के अंदर आने वाले वो रावी होंगे जो 100 से पहले जिनकी वफ़ात हो चुकी है। व इन कान मिन सालिसा, अगर उनका शुमार, अगर उन रावियों का ताल्लुक मिन सालिसा तीसरे तबके से होगा, इला आखिर सामिना, और तीसरे से लेकर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें तक, इला इला आखिर सामिना, आठवें तक, अगर उनका ताल्लुक तीसरे से लेकर आठवें तक होगा, यानी तीसरा शामिल है इसमें। पहले दो तबकों का ताल्लुक होगा 100 हिजरी तक, यानी 100 हिजरी से पहले पहले वो वफात पा चुके होंगे तकरीबन। और जो तीसरे से लेकर आठवें तक का ताल्लुक होगा आमतौर पे फ़हुम बादल मिआ, वो होगा, उनका ताल्लुक होगा 100 के बाद, यानी एक 100 हिजरी के बाद उनका ताल्लुक होगा। ठीक है, एक 100 हिजरी के बाद। व इन कान मिन तासिआ इला आखिर तबकात,
یعنی یہ 100 سے لے کر 200 تک ہوگا تو انکان من التاسع، اگر کسی راوی کا تعلق ہوگا 9ویں طبقے کے ساتھ، 9 نمبر طبقہ کے ساتھ، الی آخر طبقات، آخر طبقات تک، یعنی 9 سے لے کر 12 تک، 9 10 11 12، اگر کہتے ہیں ان کا تعلق 9 سے لے کر 12 نمبر طبقات تک ہوگا، فہم بعد المئتین، تو ان کا شمار ہوگا 200 کے بعد، ٹھیک ہے۔ کہتے وہ من نادر اندالی کا، جو اس سے شاذ و نادر ہو جائے گا، یعنی اس اصول جو میں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے 2 طبقات وہ ہوں گے کہ جو 100 ہجری سے پہلے پہلے وفات پا چکے ہوں گے، اور اسی طرح تیسرے سے لے کر 8ویں تک وہ 100 سے لے کر 200 کے درمیان وفات پا چکے ہوں گے، اور اسی طرح 9 سے لے کر 12ویں تک وہ 200 کے بعد وہ وفات پائیں گے، 200 کے بعد۔ کہتے ہیں ومن نادر اندالی کا، جو اس سے اس اصول سے ہٹ کر آئے، ومن نادر اندالی کا، جو شاذ و نادر ہو جائے اس تقسیم سے، کہتے بین تو اس کو میں اس کی میں وضاحت کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ ابو طفیل عامر بن واقع صحابی ہیں یہ، اور پہلے طبقے کے ہیں، لیکن یہ چونکہ وفات بعد میں ان کی ہوئی ہے، کہتے ہیں میں ان کا ذکر کر دوں گا، وہاں صرف یہ کہنا کافی نہیں کروں گا کہ من الاولا، بلکہ ساتھ اس کے وضاحت کر دوں گا کہ یہ فلاں سن کو وفات پا چکا ہے، اگر مجھے اس کی تاریخ وفات پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اب یہ باتیں یہاں تک ہو گئی کہ کس کو طبقات کی تقسیم کس طرح کی ہے، اور کس کو کس کی طرح ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مثال کے طور پر اگر کسی راوی کا تعلق طبقہ تاسعہ کے ساتھ ہے، طبقہ تاسعہ یا 9ویں طبقے کے ساتھ، اب ان کی وفات کب ہوگی، یعنی کم از کم 200 کے بعد ہوگی۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر امام جیسے شافعی ہیں، امام شافعی، ٹھیک ہے، جن کا طبقہ تاسعہ کے اندر ان کا شمار تھا نا، طبقہ تاسعہ، تو طبقۃ الصغریٰ من اتباع تابعین، اس طرح کے امام شافعی ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کی سنہ وفات کیا ہے؟ 204، امام شافعی کا 204 ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فہم بعد المئہ، یعنی وَإِنْ كَانَ مِنَ التَّاسِعَةِ فَهُمْ بَعْدَ الْمِئَةِ، یعنی اگر 9 سے لے کر 12 نمبر طبقے تک ہوگا، آخر طبقات تک ہوگا، تو وہ بعد المئتین، وہ 200 کے بعد ہوگا۔ اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو لکھا جاتا 204، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں لکھتے، بلکہ یہ جو 200 کا لفظ ہے نا، یہ مٹا دیں گے، پھر یہ 200 کا لفظ نہیں لکھیں گے، یہ کیا لکھیں گے؟ یہ صرف لکھیں گے اس کے ساتھ 4، ٹھیک ہے، 4 لکھیں گے۔ تو آپ نے یہ خود سمجھنا ہے کہ 4 لکھا ہے اور اس کا طبقہ کیا ذکر کیا ہے، 9واں طبقہ ذکر کیا ہے، تو آپ نے سمجھ آنا ہے کہ یہ ساتھ 200 پلس کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ساتھ آپ نے 200 پلس کرنا ہے۔ اس طرح الحادی اشارہ والا طبقہ ہے، اب اس کے اندر وہ آئیں گے جو 200 کے بعد ہیں، ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک ساروں کے اندر وہ آئیں گے جو 200 کے بعد ہیں۔ اب امام بخاری آپ کو پتہ ہے اس کا سانہ وفات 256 ہے، 256 ہجری ہے۔ اب یہ یہاں امام بخاری کے ساتھ 256 نہیں لکھیں گے، 256 کے اندر ان کی وفات، بلکہ یہ صرف لکھیں گے 56۔ تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ 200 جو ہے نا وہ درمیان میں ہم نے خود لگانا ہے، کیونکہ جب انہوں نے طبقہ ہادی اشرہ کہہ دیا نا، تو 11واں طبقہ تو آپ نے پہلے 200 پلس کر لینا ہے، اس کے بعد جو 56 لکھا ہوگا نا، تو وہ آپ نے کہنا ہے 256 ہے۔ اسی طرح جو یہ جو قبل المیا، یہ تو چلو ویسے ہی لکھا ہوگا نا کہ 80 کے اندر مثال کے طور پر وفات ہوئی ہے، تو وہ 80 کے اندر ہی ہوگا، اس کے اندر کچھ پلس نہیں کرنا آپ نے، پہلے اور دوسرے طبقے کے اندر۔ تیسرے کے اندر بھی اسی طرح آپ نے 100 پلس کرنا ہے، اس کے اندر ایک 100 کو ایڈ کرنا ہے، تو وہ اگر مثال کے طور پر اس طرح کی انہوں نے مثال دی ہے مالک بن، اس طرح کے مثال دی ہے مالک بن انس کی، سابعہ کے اندر ہے یہ طبقہ ہے صحابہ، یعنی کبار اتباع تابعین، ان کی وفات
اب امام مالک کی وفات ہے 179، یعنی 179 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. تو آپ نے یہاں لکھا یہ نہیں ہوگا امام مالک کے ترجمہ کے اندر، آپ کو یہ نہیں لکھا ہوگا کہ میا و تسع و سبع سبعین، ایسے نہیں لکھا ہوگا. میا و تسع و سبعین ایسے نہیں لکھا ہوگا، یعنی 179 نہیں لکھا ہوگا، بلکہ لکھا ہوگا صرف 79، 79 لکھا ہوگا. تو آپ نے سب پلس 100 اس میں اور کرنا ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیونکہ یہ ساتھ خود کو انہوں نے لکھ دیا ہوگا نا. اب میں نکال کے دکھاتا ہوں نا آپ کو، تاکہ اب مالک بن انس کا نکالتے ہیں مثال کے طور پر. یہ ذرا دیکھیے گا. یہ لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ترجمہ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے. اب یہ نام ہو گیا ان کا، مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر الاصبحی ابو عبداللہ المدنی الفقی امام دار الحجرہ رأس المتقین متقنین رأس المتقنین کبار المثبتین متثبتین کبیر المتثبتین. حتی قال حتی قال البخاری اصح الاسانید کلها مالک النافع یعنی. یہ تو انہوں نے ایک نئی بات. آگے کہتے ہیں من السابعہ، اس کا تعلق کس سب کہتے ہیں؟ ساتویں طبقہ کے ساتھ. اور آگے کیا لکھا ہے؟ ماتا سنت 79. اب اس اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی وفات 79 کے اندر ہوئی ہے، 79 کے اندر ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پلس 100 کرنا ہے آپ نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود بتا دیا، تو آپ نے یہ 100 ساتھ شامل کرنا ہے، 179. یہ آپ ذہن نشین کر. ٹھیک ہے، امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی، تو یہ تھے طبقات. اگر طبقات کے اندر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جلدی جلدی، تاکہ آپ پھر ہم ہوم ورک دیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ محترم، یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، میں شاید شروع میں نہیں تھا. اس میں صرف کتب ستہ کے روایت کے حالات ہیں؟ جی، کتب ستہ کے روات کے حالات ہیں، یعنی اس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے. باقی آپ جی جانتے ہیں کہ کتب ستہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی روات کچھ ایسے ہیں کہ جو کتب ستہ کی ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. اب یہی سفیان بن عیینہ ہے مثال کے طور پر. اب یہ دوسری ہاں کتابوں کے اندر بھی آتے ہیں. تو اصلاً جو ہے کتب ستہ کے روات ہیں، باقی وہ ذیلی طور پر دوسرے بھی آ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار صحیح. سوری کبھی کبھار تمییزن، تمییز کا لفظ ساتھ لکھتے ہیں تمییزن، یعنی دو راوی جو ایک نام کے ہوتے ہیں اور ایک طبقے کے ہوتے ہیں، جس کے اندر یعنی شبے کا اندیشہ تھا کہ یہ دو راوی ایک نام کے ہیں، ایک ایک طبقے کے ہیں، تو وہ آپس میں گڈ مڈ ہو سکتے تھے. ہو سکتا تھا کہ بھی کوئی اس کے اندر اشکال کا شکار ہو جاتا. پھر ان دونوں کو وہ الگ الگ ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کتب ستہ کا راوی نہیں ہوتا. وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمییزن میں نے اس راوی کو ذکر کیا ہے تاکہ اس کا فرق ہو جائے دوسرے راوی سے. یہ جو دو راوی نقل کرتے ہیں نا، ایک راوی تو کتب ستہ کا ہوتا ہے، دوسرا راوی کتب ستہ کا نہیں ہوتا. اس کو ساتھ لفظ لکھتے ہیں تمییز. یعنی اس کو میں نے امتیاز کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ کوئی اگر کتب ستہ کے علاوہ کسی راوی کے اوپر اس کی نظر تھی اور وہ اس کو وہی راوی نہ سمجھ لیجیے کہ جس کو ہم نے کتب ستہ کا بنا کے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی، اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے جی. ہر ایک نے اپنا اپنا کرنا ہے. اور آپ نے مجھے
पर्सनल के अंदर सेंड करना है, ठीक है? और उसकी फिर मैं अनाउंसमेंट इधर ही किया करूँगा, किसने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है। आपने हर एक ने पर्सनल में मुझे सेंड करना है कि अपना-अपना वर्क ग्रुप के अंदर नहीं शेयर करना, इस तरह फिर नकल हो जाती है। या अगर ग्रुप के अंदर आप करना चाहते हैं, तो फिर आपने वो रावी ज़िक्र नहीं करना कम से कम जिसको ज़िक्र कर दिया गया है। ये अगर एक ने ग्रुप के अंदर उस रावी को ज़िक्र कर दिया है ना, तो आपने उसके अलावा कोई रावी ज़िक्र करना है, ठीक है? शेख मोहतरम पर्सनल वाला ही ठीक रहेगा। चलिए पर्सनल वाला ही ठीक है जी, पर्सनल करें जी, ठीक है? हो सकता है अभी सबका एक जैसा रावी लेकिन आपने एक-दूसरे की मदद उस सूरत में करनी है जब किसी को समझ नहीं आ रही, कि अगर आप नकल करेंगे ना, तो नकल के अंदर ये फिर आगे नहीं चल सकेंगे आप। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप 2 बार, 10 बार, 15 बार पूछें। यानी आपको चलने ही ना दें आगे जब तक आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। ऐसा नहीं शेख है कि आप मोहतरम ये नुस्खा जो आपने खोला हुआ है ये कहाँ से लिया आपने? ये अब कहाँ से बताऊँ आपको, बड़ा मुश्किल से ढूँढा है। ये क्योंकि एक दो मैंने निकाले हैं तो उसमें इस ये तरह नहीं का है, नहीं नहीं आपको नेट से नहीं ये था। मिलेंगे, आपको नेट से नहीं मिलेंगे। ये असल में मकतबा शामला होता है ना हमारे पास, वो जी जी, वो तो मेरे पास है मकतबा शाम। नहीं वो आपके पास है बिल्कुल, वो दूसरा है। ये है 75 अच्छा जीबी का, 75 जीबी। अच्छा जी। 75 जीबी का है, उसके अंदर फिर पीडीएफ साथ होते हैं, जो भी उसमें मकतबा शामिल एक तो है ना आपके पास ये एप्लीकेशंस है और ये मेरे ख़्याल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 जीबी का हाँ होगा। जी, वही है। तो लेकिन ये जो है ना, जी ये जी। 75 जीबी का, इसके अंदर जितनी भी किताबें हैं मकतबा शामिला के अंदर जो तकरीबन 8000 के करीब बनती हैं, 8000 उसके साथ हाँ, ये पीडीएफ वाला शामिला है ये। अच्छा, पीडीएफ वाला शामिला तो उसमें जो क्लिक करते हैं तो वो पीडीएफ जो बिल्कुल किताब के अंदर होता है ना वो निकल आता है। और ये मोतबर तरीन है जो यानी छाप जो तबाह होती है ना जो किताब, सही माशा। ठीक है? जो जिस तरह तबाह होती है इसके ना लिए उस खुदा का तरह वो सफर करना पड़े। जी? जी, समझ नहीं मैं आई। कहा इसके लिए सरगोदा का सफर करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल इसके लिए सरगोदा का सफ़र करना पड़ेगा। जी, सही माशा। अच्छा, आपने करना ये है कि हर तबक़ा के अंदर कम से कम एक रावी ऐसा तलाश करना है आपने, तक़रीब-उत-तहज़ीब से मदद लेनी है, ठीक है? ये मतलब तबक़ा ऊला के अंदर चलें वो सहाबा का तबक़ा, कोई एक सहाबी उसने आपने ज़िक्र कर देना है। उसके अंदर आपने रोयतन जो सहाबी है उसको ख़ास तौर पे नोट करना है कि लहू रोया इस तरह के लफ़्ज़ इमाम हाफ़िज़ इब्न हजर बोलते हैं, लहू रोया, ठीक है? तो आपने ये फ़र्क करना है। इस तरह दूसरा तबक़ा के अंदर भी एक आध रावी आपने तब किबार ताबीन का एक मिसाल देनी है और साथ मुख़ज़रम की भी एक मिसाल देनी है। आपको एक मिसाल मैंने दे दी है अबू उस्मान नहदी, लेकिन आपने ये मिसाल नहीं मुझे सुनानी। अबू उस्मान नहदी के अलावा कोई मिसाल देनी है, तो आपने ढूँढना है। मुख़ज़रम आप जब तलाश करेंगे तो बल्कि आज इंशाअल्लाह आपको मैं ये तरीका भी बताऊँगा कि तक़रीब-उत-तहज़ीब से अख़ज़ कैसे करना है, यानी उससे कुछ चीज़ नक़ल करनी है या उससे कुछ ढूँढना है, तो वो कैसे ढूँढना है। जी, इस तरह तबक़ा सालिसा के अंदर इस तरह आपने वुस्ता ताबईन में से किसी को नक़ल करना है। तो वो बेहतरीन उसका तरीका है कि म आपने सर्च कर देनी है, तो ये सालिसा में से है, या राबिया में से है, या ख़ामसा में, ये सारे में से एक बंदा आपने जो है ना वो ढूँढ के उसका फिर जिस तरह लिखना है ना आपने, वो ये करना है, नंबर 1 उसका नाम और उसके बारे में जो कुछ लिखा है हाफ़िज़ इब्न हजर ने, वो सारा नक़ल करके आपने उसका नंबर देना है, रकम, जो तर्जुमा नंबर है वो देना है आप, ताकि जो है ना उसको फिर जब हमने उसको रीचेक करना है ना, मैंने जब रीचेक करना है, तो उसको फिर जो है ना वो आसानी के साथ ढूँढा जा सके। ये सारे आपने तबक़ात और इसको आपने ज़हन नशीन भी करना है, कोशिश करें इसको याद, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है?
हाँ जी। आगे जी, और आपने ये बड़ी अहम चीज़ ये याद करनी है, ये वफ़ात, सन वफ़ात के अंदर क्या वो फ़र्क करते हैं, 100 का हिस्सा साथ ऐड करना है या 200 का शायद ऐड करना है, ठीक है? अच्छा जी। आगे एक चीज़ होती है कि जो शेख मोहतरम इस जी, जी। शेख मोहतरम ये एक गुजारिश थी, अगर इसको आप थोड़ा वो जूम इन करें तो हम इस ये जो की है इसका अगर जी, स्क्रीन शॉट ले लें, या ध्यान नहीं करी। एक ये मिनट। जो की है ये अभी आपने पढ़ाई है, अगर इसका स्क्रीन शॉट ले लें, थोड़ा इसको साइज इसका छोटा करें ताकि पूरा सफा आ जाए। जी, अब ले लें। जी, आगे देखें जी, कहते वक़द इक्तफ़ैतु बिर्रक़्मि अला अव्वल इस्मि कुल्लि राविन, कहते मैं इक्तिफ़ा करूँगा बिर्रक़्मि, हिंसा लिखने में, अला अव्वल इस्मि कुल्लि राविन, हर रावी के नाम के शुरू में, इशारतन इला मन अख़रज हदीथहु मिनल आइम्मा, और ये इशारा होगा उस इमाम की तरफ जिसने उसकी हदीस को नकल किया होगा। यानी आप, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पहले। अच्छा, कहते हैं कि हर रावी के साथ ना मैं एक हिंसा लिखूँगा, हिंसा या कह लें आप, या एक इशारा लिखूँगा या एक अलामत लिखूँगा कि जो जो इशारा होगी उस उन अइम्मा की तरफ के जिसने उसकी हदीस को नकल किया। यानी कुतुब सित्ता के अंदर किस-किस ने उसकी रिवायात को नकल किया है, तो उसकी तरफ मैं ना इशारा कर दूँगा हिंसे के साथ। पूरा नाम नहीं लिखूँगा फलाँ-फलाँ ने लिखा है, सिर्फ़ ये इशारा कर दूँगा। अब ये भी पते की बात है कि वो अगर एक रावी की रिवायत सही बुखारी के अंदर है, तो उसकी तरफ इशारा कर देंगे ये सही बुखारी के अंदर है। अगर वो रवायत पूरे के पूरे अइम्मा ने, यानी 6 के 6 अइम्मा ने नकल किया है, तो उसके साथ ही अलग से इशारा होगा। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अबू दाऊद ने नकल किया है मिसाल के तौर पर, उसको ज़िक्र करते हैं। यानी वो किस किताब का रावी है, ये आपको अगर इशारतन बता देंगे, और ये बड़ी मार्फत की बात है। ठीक है? आप देख लें, अंदाज़ा कीजिए कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह का मुताला कितना वसी था, कितनी नज़र थी उनकी। कह रहे फल बुखारी फ़ी सहीहिही, अगर वो रावी बुखारी का होगा, सही बुखारी का रावी होगा, तो कहते हैं उसके लिए इशारा क्या होगा? ख़ा, ख़ा बुखारी सही के अंदर, यानी उस रावी के साथ ख़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा। फ़इन कान हदीथुहु इंदहु मुअल्लक़न, अगर उस रावी की हदीस इमाम बुखारी ने मुअल्लक़ ज़िक्र की होगी, ये तो है सही के अंदर जो उसकी असल शरत के अंदर है, इमाम बुखारी की असल शरायत के ऊपर मरफ़ू मुत्तसिल, अगर उसकी हदीस इमाम बुखारी के यहाँ मुअल्लक़ होगी, तो कहते ख़ा ता के साथ मैं इशारा करूँगा, ख़ा ता के साथ, ठीक है? बुखारी, ख़ा बुखारी वाला और ता तालीक़ वाला, मुअल्लक़ वाला, तालीक़, तो ख़ा ता। अब ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मैं आपको चंद चीज़ें, एक तो आपने ये याद करना है, याद रखें, ये वाला, ये, ठीक है? ये बुखारी के अंदर आएगा तो ख़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बाकी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। या ख़ा ता भी आप लिखना चाहते हैं, तो ख़ा ता भी साथ कर लें मुअल्लक़ बुखारी के अंदर। अच्छा, बाकी वली मुस्लिमिन मीम, वली मुस्लिमिन मीम। अब ये देखें, मुस्लिम के लिए मीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वली अबी दाऊदा दाल, अबू दाऊद के लिए दाल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर रावी वो सिर्फ़ अबू दाऊद का होगा तो दाल का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दें, अगर सिर्फ़ मुस्लिम का होगा तो मीम का लफ़्ज़, सिर्फ़ बुखारी का होगा तो खा का लफ़्ज़, और सिर्फ़ बुखारी मुअल्लक़ होगा तो खा ता का लफ़्ज़। आगे जी, तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह के लिए, इमाम तिर्मिज़ी के लिए ता का लफ़्ज़, सुनन तिर्मिज़ी के लिए ता का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा।
اس طرح نسائی کے لیے سین کا لفظ استعمال ہوگا، ابن ماجہ کے لیے قاف کا لفظ، یعنی ابن ماجہ القزوینی ان کا ہے نا، قزوینی لقب، تو قزوینی سے قاف کا ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں آگے فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الرَّجُلِ فِي أَحَدِ الْأُصُولِ السِّتَّةِ، اگر کہتے ہیں اس راوی کی حدیث فی احد الاصول الستتی، کتب ستہ میں سے کسی ایک کتاب کے اندر ہوگی، یعنی اصول ستہ، کتب ستہ یعنی صحاح ستہ اس کو کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان چھ کی چھ کتابوں میں سے اگر کسی ایک کتاب میں روایت ہوگی تو اکتفی بھی رقمی ہی، تو کہتے ہیں اس کا اشارہ یا اس کا کہہ لیں علامت پر میں اکتفا کروں گا، یعنی اگر ولو اخرج له فی غیرہا، اگرچہ اس کو کسی اور کتابوں کے اندر بھی اس کی روایت کو نکالا گیا ہو، اس کی روایت کو نکل گیا، یعنی صرف آپ اس کو فوکس کریں کہ اکتفی برقمی ہی، تو میں صرف اسی چھ کتابوں میں سے اس ایک کتاب کی طرف اشارہ کر دوں گا، اگر صرف بخاری کا راوی ہے، کسی اور کتاب کا راوی نہیں ہے، تو صرف خا لکھ دوں گا میں، اگر ابو داؤد کا راوی ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے، تو صرف دال لکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَتْ، اگر سارے کے سارے کتابوں کا راوی ہے، یعنی کتب ستہ کی ساری کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، وہ راوی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چھ کی چھ کتابوں کے اندر اس کی روایت آتی ہیں، تو کہتے ہیں اس کے لیے میں رقم فرقم عین، عین کیا ہے؟ جماعت، جماعت سے، جماعت، پوری جماعت نے اس کو نقل کیا ہے، عین کے ساتھ جماعت کا عین جو ہے نا وہ علامت، فرقم کہتے ہیں اس کے لیے علامت کیا ہوگی؟ عین۔ وَإِذَا اجتمعت، جب ساری کی ساری کتابیں جمع ہوں گی اس کی روایت نقل کرنے میں، فرقم عین۔ وَأَمَّا علامت، یہ فور کی جو علامت لکھی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں وَأَمَّا علامت فور یا علامت اربع، یہ جو چار کی علامت لکھی ہوئی ہے، فہیہ لہم، تو کہتے ہیں یہ فہیہ، تو یہ علامت ہوگی لہم، ان کے لیے، یعنی ائمہ ستہ کے لیے، سوى الشیخین، شیخین کے علاوہ، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی چار کتابیں ہیں نا، ان کے لیے علامت ہوگی چار کی، تو آپ نے سمجھ جانا ہے جس راوی کے آخر میں یہ چار کا عدد لکھا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کی حدیث سنن اربع کے اندر آتی ہے، اربع، سنن اربع، چار سنن کی کتابیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایک اور بات اس میں شاید انہوں نے اشارہ تو کیا ہوگا لیکن میں سمجھا نہیں پہلے، ہاں یہ جیسے اب اگر مثال کے طور پر وہ تین کتابوں کا راوی ہے یا دو کتابوں کا راوی ہے تو پھر وہ دونوں کی علامتیں لکھ کر دیں گے، مثال کے طور پر ایک راوی ہے بخاری اور مسلم کا، تو وہ لکھ دیں گے ساتھ خا اور میم، دونوں علامتیں نقل کر دیں گے۔ اگر وہ راوی ہے مثال کے طور پر تین کتابوں کا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ تین کا عدد نہیں لکھیں گے، وہ لکھیں گے مثال کے طور پر اگر وہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کا راوی ہے تو وہ لکھیں گے ابو داود کا دال لکھ دیں گے، نسائی کا نون لکھ دیں گے، نسائی کا بھی ذکر ہوا ہے، ہاں نسائی کا سین لکھ دیں گے، نون نہیں، بعض کتابوں میں اصل میں نون بھی آتا ہے نا، تو یہ نسائی کا سین لکھ دیں گے اور ابن ماجہ کا قاف لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پریشانی ہو جانا، کہتے ہیں ومن لیست لہو عندہم روایت مرقوم علیہ تمییز، کہتے ہیں اگر کسی کے ہاں بھی اس کی روایت نہیں ہوگی، یعنی جس راوی کو میں نے ذکر کیا اور اس کی وہ روایت کتب ستہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی، تو اس پر میں علامت لکھوں گا تمییز، تمییز، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، اشارتن الی انہ ذکر لیتمیز یا لیتمیز عن غیرہ، کہتے ہیں یہ تمییز کا لفظ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اس کا اصل مقصد یہاں لکھنے کا یہی ہے۔ کہتے ہیں وَمَن لَيْسَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ، کہتے ہیں جس پر میں کوئی بھی علامت ذکر نہیں کروں گا، جس راوی کے اوپر کوئی بھی علامت میں ذکر نہیں کروں گا، نہ عین لکھوں گا، نہ چار کا عدد لکھوں گا، نہ کوئی اور علامت، کوئی بھی علامت نہیں لکھوں گا نا، تو نبہ علیہ، تو اس پر میں تنبیہ کر دوں گا، یہ بتا دوں گا کہ میں نے اس پر علامت کیوں نہیں لکھی۔ کہتے ہیں وہ ترجمہ قبل، کہتے ہیں اس کا ترجمہ، وہ ترجمہ اس کا ترجمہ درج کیا گیا ہوگا، قبل اس سے پہلے،
یعنی جہاں پہ وہ راوی ذکر کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی اس کا ترجمہ ذکر کر دیا گیا ہوگا، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں گے، او بعد یا بعد میں اس کا ترجمہ ذکر کیا جائے گا، وسمیتہ، اور اس کا میں نام بھی درج کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کب بسا اوقات ایک راوی ہے جس کی کنیت کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کنیت اصل تو اس کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نام کے ساتھ میں نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہوگا، اور کنیت کا جب باب آئے گا، کنیت کے ساتھ وہ اس کا جو ذکر آئے گا تو وہاں پھر میں کہہ دوں گا کہ اس کو آپ فلاں جگہ پہ جا کے دیکھ لو۔ مثال کے طور پر ابو عبداللہ کسی کی کنیت ہے، تو ابو عبداللہ کی جگہ جب آئے گی نا، ابو عبداللہ کا جب ذکر آئے گا، پھر میں پیچھے کہہ دوں گا کہ اس کا نام پیچھے مثال کے طور پر فلاں بن فلاں ہے، وہاں جا کے دیکھ لو، وہاں پہ اس کا سکہ یا ضعیف ہونا لکھا ہوگا۔ ابو عبداللہ کے ساتھ اس کا سکہ ضعیف یا اس کا طبقہ یا اس کا مرتبہ نہیں لکھا ہوگا، بلکہ وہاں تنبیہ کہتے میں کر دوں گا، بتا دوں گا کہ آپ اس کو فلاں جگہ پہ جا کے دیکھ لو، تو وہاں پہ آپ کو پھر وہ سارا بایو ڈاٹا مل جائے گا جو عام راویوں کا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے طبقات، طبقات۔ اب آگے مراتب، مراتب تھوڑے سے ذرا آپ کو مشکل شاید لگے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں آپ۔ جی، کہتے ہیں وہ عمل مراتب، عمل مراتب، یہ مرتبت ان کی جمع ہے مراتب، مراتب، مفاعل کے وزن پر، مراتب، مرتبت ان کی جمع، کہتے فاولها، پہلا مرتبہ الصحابۃ، صحابہ کا، یعنی صحابی ہونا یہ سب سے پہلا مرتبہ ہے۔ اب مرتبے کا تعلق ثقہ یا ضعیف یا عدالت یا جرح کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، جو راوی جتنا بڑا عادل ہوگا، جتنا زیادہ ثقہ ہوگا، اس کو اتنے بڑے مرتبے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اب چونکہ سب سے زیادہ ثقہ ہونا، سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ صحابی ہونا ہے، تو کہتے ہیں اس کو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں فاولها، پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الصحابۃ، صحابہ کا، فاصرح بذالک، کہتے ہیں صحابہ کے نام کے ساتھ میں صحابی لکھ دیا کروں گا، صراحت کر دیا کروں گا، بذالک، اس صحابہ کے لفظ کے ساتھ، یعنی صحابی کا لفظ، لشرفہم، ان کے شرف و عزت کی وجہ سے، یعنی ان پر میں ثقہ یا عادل کا لفظ نہیں بولوں گا، بلکہ ان کے ساتھ صحابی کا لفظ لکھ دوں گا، یہ ان کا شرف ہے، اور صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ٹھیک ہے؟ الثالثہ، الثانیہ، دوسرا مرتبہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثقہ ہونے کا، عدالت کا دوسرا مرتبہ صحابہ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ من اکد مدحہ، ان کا درجہ آتا ہے دوسرا جن کی مدح کو تاکید کے ساتھ کیا گیا ہو، یعنی تاکید کے ساتھ جن کی مدد کی گئی ہے۔ اب تاکید کے کتنے سیغے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، تاکید کن کن لفظوں کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ اب آگے اس کی وضاحت کریں۔ اما بافعال، یا تو وہ تاکید جو مدح، جو توثیق یا مدح کی جو تاکید کی گئی ہے وہ بافعال، افعال التفضیل، یہ آپ جانتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، افعال التفضیل کا صیغہ جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، مبالغہ، ٹھیک ہے؟ تو تاکید کبھی مبالغے کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اوثق الناس، جس طرح کہ یہ لوگ ہیں کہ فلان اوثق الناس، اب یہ کہا جائے نا فلاں سب سے بڑا سکہ ہے، ٹھیک ہے، فلان اوثق الناس، یہ ایک مثال دی انہوں نے، اس طرح کا لفظ کہتے ہیں اس کے لیے بول دوں گا۔ یا، اب یا تاکید کیسے ہوتی ہے؟ مدح کی تاکید کیسے ہوتی ہے؟ او بتغیر صفہ، یا صفت کو مقرر، صفت کو دوہرا لا کر، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ صفت کو ملا کر لایا جائے گا لفظاً، یا تو لفظی طور پر اس کا تکرار ہوگا، صفت کا تکرار ہوگا لفظی طور پر، جیسے ثقۃ ثقۃ، ثقۃ ثقۃ، ٹھیک ہے؟ اب ثقہ یہ دو ایک جیسے لفظ ہیں، اب ان کا تکرار آیا ہے، ثقہ کا معنی بھی وہی ہے اور دوسرے ثقہ کا معنی بھی وہی ہے، یا اس طرح اس کے ملتے جلتے لفظ جیسے
मुतकिनुन मुतकिनुन, दोनों एक जैसे लफ्ज हैं, यानी एक जैसे लफ्जों के साथ अगर एक जैसे लफ्जों के साथ अगर तकरार आएगा तो फिर वो भी उक्कीदा मदहू के तहत आ जाएगा। मन उक्कीदा मदहू, जिसकी मदा ताकीद के साथ की गई है। औ मानन, या ये तकरार सिफा जो होता है ना, तकरार सिफा, तकरीर सिफा, ये या लफ्जी होगी, लफ्ज के अंदर तकरार होगा, या मानवी होगी, औ मानन या मानवी होगी। यानी लफ्ज अलग अलग होंगे, दोनों का मतलब तो सीख ही होगा। का सिकातिन हाफिदिन, इस तरह के सिकातुन हाफिजुन है। अब सिका अलग लफ्ज है और हाफिजुन अलग लफ्ज है, माना दोनों का रावी की तारीफ करना है। ठीक है, ये हो गया तबका मरतबा सानिया। ठीक है, दूसरे मरतबे वालों के अंदर वो रावी होंगे जिनकी मदह या जिनकी तौसीक ताकीद के साथ की गई हो, और वह ताकीद की आगे उन्होंने दो सूरतें बनाई हैं बुनियादी। एक में अफाल तफजील का सीगा, तफजील का सीगा, दूसरे के अंदर है कि तकरार के साथ सिफत लाई जाए। कभी लफ्जी आती है जिस तरह सिकातुन सिकातुन है, कभी मानवी आती है जिस तरह सिकातुन हाफिजुन या सिकातुन मुतकिनुन, सिकातुन आदिलुन, ये कोई भी लफ्ज आ सकता है। ठीक है, असालिसा, तीसरा है मन उफरिदा बिसिफतिन, जिसकी सिफत मुफरिद लाई जाए, अकेली सिफत। ये ऊपर तो था ना उक्कीदा, ताकीद के साथ लाई जाए। यहाँ है मन उफरीदा, जिसकी सिफत, जिसकी तौसीक अकेली लाई जाए, एक लफ्ज के साथ आए। जिस तरह सिकातुन, ये सिका का लफ्ज आ जाए, और मुतकिन, या मुतकिन का लफ्ज आए। मुतकिन का मतलब जो मजबूत, इत्तिकान से होता है, इत्तिकान। औ सबतुन, या सबतुन जैसा का लफ्ज, औ अदलुन, या अदलुन जैसे वाला लफ्ज है। यानी एक एक करके लाई जाए, या सिकत कहा जाए या मुतकिन कह दिया जाए। ये तीन चार उन्होंने लफ्ज दिए हैं, इसके अलावा और भी लफ्ज हो सकते हैं। यानी जिसकी सिफत को, जिसकी मदह को मुफरद जिक्र किया जाए, अकेला जिक्र किया जाए, तकरार के साथ या ताकीद के साथ जिक्र ना किया जाए। ठीक है, ये तीसरे तबके के अंदर, यानी तीसरा दर्जा इसका बनता है सिकात के अंदर। पहला साहबा का, दूसरा जिसकी ताकीद के साथ आती है, तीसरा जिनकी मुजर्रद आती है, एक बार आती है, वाहिद आती है, फर्द आती है। नंबर चार, अभी जो चार और पांच है ना, इनको थोड़ा सा आपने समझना है, बस इसमें परेशान नहीं हो जाना, थोड़ा सा फर्क है। कहते हैं मन कासुरा अन दरजत सालिसा कलीलन, कहते हैं चौथे मर्तबे के अंदर वो रावी आते हैं कि जिनका दर्जा मन कासुरा, जो कम हो, अन दरजत सालिसती कलीलन, तीसरे दर्जे से थोड़े कम हो, कलीलन थोड़े से, यानी तीसरे दर्जे से उनका मर्तबा थोड़ा सा कम हो। ठीक है, तीसरा कौन सा है, इसकी सिफत अ, बगैर तकरार के आए, और वो और चौथा कौन होगा जो उनसे थोड़ा सा कम हो। ठीक है, यानी उनका मर्तबा थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। अब इसकी तरफ व इलैहिल इशारतु, और इनकी तरफ में इशारा, यानी जो चौथे मर्तबे के रावी होंगे उनकी तरफ इशारा किस किस लफ्ज के साथ होगा, बिसदूकिन, सदूक लफ्ज के साथ। स्वाद के ऊपर जबर है, पेश नहीं है, याद रखें, सदूकुन। ठीक है, इनकी तरफ इशारा होगा सदूकुन जैसे लफ्ज के साथ। औ ला बास बिही, या इस तरह का लफ्ज ला बास बिही, औ या ये लफ्ज होगा लैस बिही बासुन। ठीक है, ला बास बिही, लैस बिही बासुन, मा बिही बासुन, इस तरह के लफ्ज मिलते जुलते सदूकुन का लफ्ज, या हसनुल हदीस भी आ सकता है, हसनुल हदीस, हसनुल हदीस। यानी इस चौथे मरतबे वाले रावी ऐसे होते हैं जिनकी हदीस हसन बनती है। इस तरह के हमने वो हसन की तारीफ के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर हिफज की वो क्वालिटी नहीं पाई जाती कि जो कि तबका सालिसा या सानिया या उला के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके हाफजे में थोड़ी सी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से उनको सदूक कह दिया जाता है कि ये ऊपर वाले दर्जे से थोड़ा नीचे आ। आगे अल खामिसा, खामिसा है मन कासूरा अनिर राबियाती कलीलन, जो वो रावी जो चौथे मर्तबे से थोड़े और कम हो जाए। ठीक है, चौथा कौन सा था, जो तीसरे से थोड़े कम हो जाए, अब तीसरे से और थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, यानी हाफजे के अंदर थोड़ा और भी खराबी आ जाए। पहला हाफजा बिल्कुल जिनका मजबूत है,
پہلا اور دوسرا اور تیسرے کے اندر حافظہ بالکل مضبوط ہے. چوتھے کے اندر آئے گا جو حافظہ تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن اتنا نہیں ہوا کہ جس کو ہم خراب حافظہ کہہ دیں. چوتھے کے اندر آتا ہے کہ جن کا حافظہ تھوڑا سا زیادہ خراب ہو گیا لیکن اتنا نہیں خراب ہوا کہ ان کو ہم ضعیف قرار دے دیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار وہ غلطی کر جاتے تھے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں وہ الیہ الاشارۃ، اور انہی کی طرف ہم اشارہ کریں گے اس لفظ کے ساتھ، یعنی یہ صدوق سیء الحفظ، صدوق یعنی ان کی طرف اشارہ کیا ہوگا، اوپر تک تھا صرف صدوق، صدوق یا لا باس فی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لفظ تھے نا. اب نیچے ہے صدوق سیء الحفظ، صدوق سیء الحفظ، ایسا سچا ایسا صدوق راوی، سچا نہیں اس کا معنی ہے صدوق نہیں ہے، صدوق ایسا صدوق راوی سیء الحفظ جس کا حافظہ خراب ہو. اب اتنا خراب نہیں ہے کہ جس کو وہ ضعیف کی طرف لے جائے، صدوق سیء الحفظ، او صدوق، یا یہ لفظ ہوگا صدوق یہیم، ایسا صدوق ہے یہیم جو وہم کھا جاتا ہے، او یا لہو اوہام، یا اس کے ساتھ بھی صدوق کا لفظ آئے گا، یعنی یا پھر یہ لفظ ہوگا کہ صدوق لہو اوہام، ایسا صدوق ہے جس کے اوہام ہے، جن کو وہم لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو اس درجے کا راوی ہوتا ہے نا، اس کی روایت بھی حسن ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یاد رکھیں تھوڑی سی ہمیں مزید سرچ کرنی پڑتی ہے. اگر آگے اور بھی ہیں، یعنی یہ اشارے اور بھی لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں. او یخطئ، یا کیا کروں گا، فلان صدوق یخطئ. ٹھیک ہے، یہ خطا کر جاتا تھا، لفظی معنی اس کا وہ خطا کر جاتا تھا. یا یہ ہوگا کہ او تغیر بآخرۃ، کہ اس کا حافظہ آخر کے اندر بگڑ چکا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہوگا طبقہ مرتبہ خامسہ کے راوی، جس کے حافظے کے اندر خرابی آ گئی تھی. اتنی خرابی نہیں آئی تھی کہ وہ ان کو ضعیف قرار دیا جائے، یعنی مطلق آنکھیں بند کر کے ضعیف کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی روایتوں کے بارے میں تھوڑا ہم محتاط ہو جائیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں. ایسے راویوں کی روایتوں کے بارے میں ہم محتاط ہو جائیں گے کہ بھئی یہ غلطیاں کھا جاتا تھا، کہیں میرے والی روایت کے اندر بھی غلطی تو نہیں کھا لی. پھر ہم اس کی روایت کو ائمہ علل کے پاس پیش کریں گے، اس کے اندر دیکھیں گے کہیں. اب یہی وہ راوی ہوتے ہیں جن کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، جتنی اصطلاحیں پڑھی ہیں کہ کبھی وہ المزید فی متصل الاسانید ہو جاتا ہے، کبھی جناب کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی وہم یہ اس طرح کے راوی ہوتے ہیں جن کو وہم لگتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ ضعیف قرآن کے راوی ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یا پھر وہ ہوتا ہے حافظہ ٹھیک گزارا ہوتا ہے لیکن وہ حافظے کے اندر وہ مضبوطی اور وہ کہہ لیں کہ وہ یعنی وہ اتنے بریلینٹ نہیں ہوتے وہ حافظے کے اندر جتنے اوپر والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے راویوں کی روایت کو قبول کرنے میں ہم نے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے. ہاں، اگر ہمیں کوئی اس کی روایت میں کوئی ظاہری یا اندرونی عیب نظر نہیں آتا تو پھر ہم کہہ دیں کہ اس کی روایت حسن ہی ہے، لیکن یہ لو درجے کی حسن ہوگی، یعنی اس سے درجہ نیچے حسن کا کوئی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. عموماً ان کی روایتیں جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ان کی روایتوں کے متعلق ہم بالکل یعنی محفوظ نہ ہو جائیں، ہمیں بالکل گارنٹی نہ مل جائے کہ اس کے اندر کوئی اور خرابی نہیں ہے، تو پھر ہم کہہ دیں کہ یہ گزارے لائق ہے، اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا. اب یہ تو ہے کہتے وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ، کہتے اسی مرتبہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا من ایسے راویوں کو رومیہ جن پر الزام لگا ہوا ہے بنوع من بدعتی، کسی بھی قسم کی بدعت کا. ٹھیک ہے. یعنی ان کے ساتھ وہ راوی بھی داخل ہو جائیں گے جن پر کسی بھی قسم کی بدعت کا الزام ہے. اب بدعت کی کون کون سی ہو سکتی ہے، قط تشیعی، اس طرح کے شیعہ ہونا. اب شیعہ ہونا، اب شیعہ سے مراد یہ رافضی والے شیعہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تشیع شیعہ سے ہونے سے مراد اس کو تفضیلی شیعہ کہتے ہیں. تفضیلی شیعہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، یہ وہ مراد ہے. ان کی یعنی سیدنا عثمان کی بھی وہ تعریف کرتے ہیں، صرف اس مسئلہ کے اندر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کے اندر وہ صرف سیدنا عثمان کو حضرت علی کے بعد لاتے ہیں، یعنی چوتھے نمبر پہ خلیفہ تیسرا ہی مانتے ہیں، برحق خلیفہ مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ترتیب ہے نا، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب
کہہ لیں آپ تہذیب فضیلت بھی ہے، لیکن کچھ ایسے راوی ان ہوتے کو ہیں کہ جن میں یہ بدعت ہو جاتی ہے کہ وہ اس بدی نظریے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان کو چوتھے مرتبے کے اندر لے آتے ہیں، چوتھے نمبر پہ لے آتے ہیں، خلافت کے اندر نہیں، فضیلت کے اندر کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ سیدنا علی کے بعد آتا ہے۔ تو اہل سنت تو جمہور اہل سنت تو اسی پر ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا درجہ وہی ہے جو خلافت کا نمبر ہے، وہی تیسرا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ تشیع ہے، اور اگر یہ تشیع مراد ہو کہ سیدنا عثمان کو برا بلا کہنا یا سیدنا ابوبکر و عمر کے سے تبرہ کرنا، ان سے اعلان برات کرنا، یہ اگر مراد ہے تو پھر وہ تشیع نہیں ہوتا، وہ رفض ہوتا ہے، اور ایسے راوی کی روایت لی ہی نہیں جاتی، وہ تو رافضی ہے نا، جو سخت گمراہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں تشیع مراد ہے، تشیع سے مراد آپ کو عرض کر دیا کہ جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں، جو کہ اب ان کا وجود ختم ہو چکا ہے تقریباً، اب یا تو وہ رافضی ہوگا یا پھر وہ ناسبی ہوگا یا وہ اہل سنت کے عقیدہ پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یعنی غلوب آ چکا ہے نا ہر چیز کے اندر۔ جی، کہتے اس کے ساتھ وہ راوی بھی مل جائیں گے جن کے اوپر الزام ہے، جن پر کسی بھی قسم کی بدعت کا، جس طرح کا تشیع والقدری یا تقدیر کے متعلق۔ اب ایک ہے قدری ہونا، قدری ہونا بھی تقدیر کا کلی طور پر انکار کر دینا، یہ تو بندہ کافر ہے نا، یا کافر نہ بھی صحیح تو گمراہ ہے، ایسے بندے کی روایت تو لی نہیں جائے گی۔ یہ قدری ہونے سے مراد تقدیر کی تفضیلی جو احکام ہے نا، یہ میں صرف جو آپ کو اگر سمجھ آتی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو آپ اس کو نظر انداز کر لیے، لیکن صرف اس بات کو سمجھ جائیں کہ قدری ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تقدیر کا منکر، صرف اس کی جو اس کی تفصیلات ہیں نا، جو تقدیر کے ہمارے اوپر جو مسائل ہیں، اس کے اندر کسی جز کے اندر وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تقدیر کو مانتا ہو لیکن اس کی تفصیل کے اندر تھوڑا سا وہ راہ حق سے ہٹ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں قادری۔ ٹھیک ہے، وہ نسبی ہونا، نسب اگر تو یہ مراد ہے کہ کہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا، اہل بیت کا انکار کر دینا، اگر یہ نسب ہے تو یہ مراد یہاں نہیں ہے۔ نسب سے مراد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو رافضی ہیں ان کے خلاف ایک ننگی تلوار بن جانا، تو ان پر بھی نسب کا لفظ بول دیا جاتا ہے نا، اور اہل بیت کی فضیلت کو ماننا، لیکن اس طرح اس کو بیان نہ کرنا جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس طرح کے بعد لوگ شیعہ کا رد کر کر کے وہ ان کے اندر ایک طرح کا نسب آ جاتا ہے کہ وہ صحیح احادیث کو بھی جو اہل بیت کے فضیلت کے اندر ہے اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے ابھی بھی موجود ہیں کچھ، یعنی اس طرح رافضیوں کی تعداد کے برابر تو نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہیں ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی آوازیں بلند کرتے ہیں، ایسے لوگ نہیں مراد۔ والارجاء، اور اس طرح مرجی ہونا، مرجی اس میں بھی یہی ہے کہ عقیدہ ارجاء پورے کا پورا نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی الزام ہو۔ والتجہم، اس طرح عقیدہ جہمیہ، جہمیہ بات کے اندر گمراہ ہیں۔ جی، کہتے ما بیان داعیتی من غیری ہی، کہتے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں گا کہ کون اپنی بدعت کی طرف دائی ہے اور کون دائی نہیں ہے۔ داعیہ، داعیہ یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، جس طرح علامہ ہوتا ہے نا، علامہ، اب یہ مونس کا صیغہ نہیں ہے داعیہ، یہ جو آخر میں جو دائے مدورہ ہے نا، یہ مبالغہ کے لیے آتی ہے کبھی کبھی۔ دائی کہتے ہیں بلانے والا، داعیہ بکثرت بلانے والا، مبالغے کے ساتھ صبح و شام اس کی دعوت دینے والا، کہتے ہیں جو اپنی اس بدعت کی طرف دعوت دینے والا ہوگا اس کا میں بیان ذکر کر دوں گا، اس کو وضاحت کر دوں گا کہ یہ فلان داعیہ یا فلان غیر داعیہ من غیر ہی، جو دائی ہوگا اپنی بدعت کی طرف اس کا بھی ذکر کر دوں گا، اور جو دائی نہیں ہوگا اس کا بھی ذکر اشارہ کر دوں گا۔ تو یہ ہے پانچواں، یہ چوتھا اور پانچویں کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ آگے ہے سادسہ، ٹھیک ہے،
اب یہ کچھ طبقے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہمارے مطابق انہوں نے یہ دیکھیں ذرا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہم کریں گے کہ السادسہ من لیس لہ من الحدیث الا القلیل، ایسے راوی وہاں ذکر کریں گے سادسہ کے اندر کہ جن کی روایات بالکل قلیل ہیں، ٹھیک ہے، من لیس لہ من الحدیث، جن کی روایات ہیں نہیں ہیں الا القلیل مگر تھوڑی سی، ٹھیک ہے، قلیل الروایہ وہ راوی ہے، قلیل الحدیث جس کو کہتے ہیں، ولم یثبت فیہ، اور اس کے بارے میں ایسی جرح ثابت نہیں ہو سکی، ما یترک حدیثہ، جس سے اس کی حدیث کو ترک کر دیا جائے، من اجلہ، جس کی وجہ سے، یعنی ایسی اس کے اندر کوئی عیب ہمیں ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا، ہمیں کوئی ایسی عیب پر اطلاع نہیں ملی جس سے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، وإلیہ الاشارۃ، اور اس بندے کی طرف اشارہ ہوگا، باللفظ مقبول، مقبول کے لفظ، حیث توبیہ یتابع، جہاں پہ اس کی مطابت ہو جائے گی وہاں تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، وَإِلَّا، ورنہ فَلَّيِّنُ الحدیث، ورنہ اس کو، اس کی روایت کو ورنہ وہ لین الحدیث ہوگا، یعنی کمزور حدیث والا ہوگا، دوسرے لفظوں میں وہ ضعیف ہوگا، ایسا راوی اس کو کہتے ہیں مجہول قسم کا راوی، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو اس کی کوئی توثیق ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، یا توثیق ہوتی ہے، کوئی معتبر توثیق نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ایسی اس کے اندر جرح معلوم ہوتی ہے جس سے اس کی حدیث کو ٹوٹل طور پر ترک کر دیا جائے، تو اس کی طرف کہتے ہیں میں اشارہ کروں گا کہ مقبول حیث یتابع، کہ جہاں اس کی مطابق ہوگی وہاں تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، وَإِلَّا فَلَيِّنُ، ورنہ اس کی حدیث کمزور ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں آپ مقبول کو، آپ اس کو آپ مجہول کہہ سکتے ہیں ہماری زبان کے اندر، کہ ایسا راوی مجہول الحال ہوتا ہے، مجہول الحال، یعنی اس کی حالت، حالت کون سی، اس کا جو صحیح اور اس کا ثقہ یا ضعیف ہونے والی جو حالت ہے نا، اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ السابعہ، کہتے ہیں من روا عنہ اکثر من واحد، کہتے ہیں اس میں وہ راوی ہوں گے کہ جس نے روایت کیا ہوگا، جس سے روایت کیا گیا ہوگا، اکثر من واحد، دو، ایک سے زیادہ راویوں نے، یعنی جس کے شاگرد ایک سے زیادہ راوی ہوں گے، یعنی دو، چار، 10، 15، یعنی جس کے راوی ایک، کم از کم ایک سے زیادہ، یعنی دو کم از کم اس کے شاگرد ہوں، ایسا راوی جس کے شاگرد ہوں کم از کم دو سے زیادہ، ایک سے زیادہ، ولم یوثق، اور اس کی توثیق بھی نہیں کی گئی، یعنی اس راوی کی توثیق نہیں کی گئی اور اس کے شاگرد بھی ایک سے زیادہ ہیں، کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِاللَّفْظِ، اور اس کی طرف میں اشارہ کروں گا اس لفظ کے ساتھ، مستور، مستور کے لفظ کے ساتھ، مستور کا مطلب یہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو، اور مجہول الحال، یا اس کو کہتے ہیں مجہول الحال، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو طبقے ہیں نا، ساتواں اور آٹھواں، چھٹا اور ساتواں، یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ہی طرح کے طبقے ہیں، یہ مجہول ہی ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا اختلاف کریں گے اس میں، بس یہ کہ یہ حافظ ابن حجر کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہی ہیں، یاد رکھیں دونوں مرتبے یہ مجہولین کے ہی ہیں، صرف انہوں نے فرق یہ کر دیا ہے کہ تھوڑا سا ایک کے اندر اس کو تھوڑا سا ایج یہ حاصل ہے کہ اس کی حدیث میں کوئی ایسی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، قلیل الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی ساتھ چھٹے کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس کی حدیث کو ترک کر دیا جائے، اب توثیق کسی کی بھی نہیں ہوتی، توثیق اس کی بھی نہیں ہوتی تو اس کو مقبول کہہ دیتے ہیں، یا ہوتی ہے تو معتبر توثیق نہیں ہوتی، ساتواں یہ ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ شاگرد ہوتے ہیں لیکن اس کی توثیق نہیں کی گئی ہوتی، ٹھیک ہے، بالکل بھی توثیق اس کی نہیں کی گئی، اور اس کی طرف اشارہ ہے مستور یا مجہول الحال کے نام سے۔ آگے ہے الثامنہ، آٹھواں طبقہ یہ ہے کہ ملم یوجد فیہ توثیق لمعتبر، کہ جس کی کوئی معتبر توثیق نہ کی گئی ہو، ملم یوجد فیہ نہیں پائی جاتی اس کے بارے میں، توثیق کوئی بھی توثیق، لمعتبر کوئی معتبر توثیق، کسی معتبر کی کوئی توثیق نہیں پائی جاتی، معتبر راوی کی، معتبر امام کی طرف سے کوئی توثیق نہیں کی گئی اس کی، ووجد فیہ اطلاق الضعف، اور اس میں پایا گیا ہے ضعف کا اطلاق، یعنی اس راوی کے بارے میں اہل علم نے ضعف کا لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کے کوئی معتبر توثیق بھی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس پر ضعیف کا لفظ بولا ہے، ولو لم یفسر، اگرچہ اس ضعف کی وجہ بیان نہ کی گئی ہو، ولو لم یفسر، اگرچہ وہ
اس ضعف کی تفسیر نہ بیان کی گئی، یعنی ضعیف کئی وجوہات سے ہوتا ہے نا، اس پر اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہو، ضعیف کہا گیا ہو، لیکن اس کی گرچہ اس کی تفسیر، ضعف کی تفسیر نہ بیان کی گئی کہ کیوں ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں نا، کبھی تو اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، حافظے کی وجہ سے ضعیف ہوتا ہے، کبھی اس کی عدالت کی خراب ہو جاتی ہے، عدالت کے اندر اس کے اندر عیب ہوتا ہے۔ اب اگر عدالت کے اندر عیب ہو تو یہ اس کو ذکر کر دیا جائے نا کہ فلاں وجہ سے یہ ضعیف ہے، تو اس وجہ کو کہتے ہیں تفسیر، یعنی یہ ضعف کی تفسیر ہے کہ یہ اس کو ضعیف کیوں قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جو دوسرے لفظوں میں اس کو وجہ ضعف کہتے ہیں کہ راوی کے اندر وجہ ضعف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وجہ ضعف کو بیان نہ بھی کیا گیا ہو، تب بھی اس کو اس طبقہ ثامنہ کے اندر ذکر کریں گے، کے اندر نہ تو اس کی توثیق کو معتبر ہوتی ہے، نمبر دو اس کے اوپر ضعف کا اطلاق کیا گیا ہوتا ہے، اس پر ضعف کا اہل علم نے حکم لگایا ہوتا ہے، اگرچہ اس ضعف کی آگے تفسیر نہ بیان کی گئی ہو۔ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ، اور اس کی طرف، اس ایسے بندے کی طرف میں اشارہ کروں گا، باللفظ، ایسے لفظ کے ساتھ، ضعیف، ضعیف کا لفظ ہم بولیں گے، ٹھیک ہے، طبقہ مرتبہ ثامنہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تاسعہ، نواں مرتبہ، ٹھیک ہے، وہ ہے ملم یروی عنہ غیر واحد۔ اب اس یاد رکھیں یہ نامہ اور ساتویں کو ذہن میں رکھیں، دونوں کو، یہ دونوں کے اندر تھوڑا فرق آپ نے کرنا ہے۔ اوپر تھا پہلے ساتویں کے اندر کیا تھا کہ جس سے ایک سے زیادہ راویوں نے روایت لیا ہو، یعنی اس کے شاگرد ایک سے زیادہ لوگ ہوں، ٹھیک ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ چار بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن نیچے والا کیا کہتا ہے، نیچے والے کیا ہے، ملم یروی عنہ غیر واحد، کہ جس سے نہ روایت کیا ہو غیر واحد، ایک کے علاوہ کسی اور نے، یعنی صرف ایک بندے نے اس سے روایت لیا، صرف ایک، اس کا ایک ہی شاگرد ہو۔ اوپر والا ہے کہ ایک سے زیادہ شاگرد ہوں، نیچے ہے صرف ایک شاگرد ہو، ملم یروی عنہ، نہیں روایت کیا ہو جس سے غیر واحد، ایک کے علاوہ نے، ٹھیک ہے۔ آگے ولم یوثق، اور اس کی توثیق بھی نہیں کی گئی، اس کی توثیق بھی نہیں کی گئی، بالکل اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، اور اس کو اس سے اس کا شاگرد بھی صرف ایک پایا جاتا ہے۔ کہتے وہ الیہ الاشارۃ، اور اس کی طرف میں اشارہ کروں گا باللفظ مجہول، مجہول کے لفظ کے ساتھ، یعنی یہ بالکل مجہول ہے، اس کی مجہول العین جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، یہ مجہول کا لفظ اس پر اس بول دیتے ہیں کہ اس سے روایت لینے والا صرف ایک ہی بندہ ہے اور اس کی توثیق بھی نہیں کی گئی، سمجھ آ گئی؟ آگے ہے، آگے ہے العاشرہ، 10واں ہے ملم یوثق البتہ تھا، جس کی سرے سے بالکل، جڑ سے بالکل توثیق نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 10ویں کو، 10ویں کو اور آپ یہ 8ویں کو یہ سمجھے تھوڑا، 10ویں اور 8ویں کو آپ ذہن نشین رکھیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ملم یوثق البتہ تھا، جس کی بالکل سرے سے نہ کوئی معتبر اور نہ ہی غیر معتبر، بالکل توثیق نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اوپر ہے کہ توثیق، معتبر توثیق نہ کی گئی، کسی معتبر امام کی طرف سے، کسی نہ کسی کی طرف سے توثیق ہوتی ہے، لیکن ایسی توثیق نہ ہو کہ جو کوئی معتبر پائی جاتی ہے۔ ادھر ہے کہ بالکل سرے سے کوئی توثیق نہیں ہے، بالکل بھی، کہتے ہیں وضعف مع ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ، مع ذالک، اس توثیق نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہو، بقادح، کسی وجہ ضعف کے ساتھ، قادح، کسی قدح کے ساتھ، کسی عیب کے ساتھ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہو، یعنی اس کی وجہ ضعف بھی بیان کیا گیا ہو۔ اوپر ہے کہ وجد فی اطلاق الضعف ولو لم یفسر، اس کے اوپر اگرچہ بغیر تفسیر کے اس پر ضعف کا اطلاق ہو، یہاں ہے کہ اس کا ضعف کا سبب بھی بیان کر دیا گیا، وہ کیوں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ، اور اس کی طرف اشارہ ہوگا متروک یا متروک الحدیث، اور آپ جانتے ہیں کہ متروک الحدیث کسے کہتے ہیں، او واہل حدیث، یا اس کی حدیث اس طرح کے لفظ بولوں گا، واہل حدیث، بہت ہی کمزور حدیث والا، او ساقط، یا بالکل گری گزری حدیث والا، یا گرا گزرا راوی، اس طرح ساقط۔
ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس کی توثیق نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ کسی وجہ ذوف کے ساتھ ضعیف قرار دیا گیا ہو، اور وجہ ذوف متروک کے اندر کیا ہوتی ہے کہ متروک کے اندر وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا الحدیث المتروک، اس میں متروک قسم کا راوی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ذوف کوئی بڑی سخت قسم کی وجہ ہوتی ہے، اور اس میں سخت قسم کا برا حافظہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر عدالت کے اندر کوئی عیب بھی بڑا ہو سکتا ہے، یعنی اس کا وجہ ذوف بیان کر دی جائے، ذوف کا سبب بیان کر دیا جائے، اور اس کی توثیق بھی بالکل ذرا برابر بھی اس کی توثیق نہ ہو، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں متروک، ٹھیک ہے، آگے ہے الحادیہ عشرہ، 11واں مرتبہ، من اتہم بالکذب، من اتہم جس پر تہمت لگائی گئی ہو، بالکذب جھوٹ کی، تہمت یعنی اس کے عام گفتگو کے اندر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو، ٹھیک ہے، جب عام گفتگو کے اندر اس کا، عام معاملات کے اندر گفتگو کے اندر اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہے، تو اب الزام ہے اس کے اوپر، یا اس کے بارے میں یہ ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کے اندر بھی جھوٹ بول سکتا، وہ بول دیتا ہو، لیکن اس کا جھوٹ بولنا حدیث میں ثابت نہ ہوا ہو، یعنی کوئی ہمارے پاس پروف نہ ہو کہ اس نے حدیث کے اندر جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا، لیکن چونکہ عام گفتگو کے اندر عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، جو بندہ اس عام معاملات کے اندر غیر محتاط ہے، تو ہم اس کو متہم بالکذب کہہ دیتے ہیں، من اتہم بالکذب جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں متہم بالکذب، متہم بالکذب، یہ لفظ سے بولا جاتا ہے، اس پر صرف متہمن کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے کبھی کبھی، تو آپ نے وہی سمجھ لینا ہے، آگے ہے جی، ایک رہ گیا جی آخری 12واں، الثانیۃ عشرہ، 12واں، من اطلق علیہ اسم الکذب والوضع، من وہ راوی اطلق علیہ جس پر بولا گیا ہو اسم الکذب جھوٹ کا لفظ، جھوٹ کا نام بولا گیا ہو، والوضع اور وضع گھڑنے کا، وضع کہتے ہیں حدیثیں گھڑنا، اس کو وضع نہیں کہتے، وضع، وضع حدیث گھڑنا یعنی جس پر اطلاق کیا گیا ہو جھوٹ بولنے کا، یعنی اس کو کذاب کہا گیا ہو، کاذب کہا گیا ہو، اس طرح وز کا لفظ بولا گیا ہو کہ اس کو، اس کے ساتھ مثلا وضاء اس کو کہہ دیا گیا ہو، یا اس کو بارے میں یہ کہہ دیا کوئی یازاؤ، یہ فلاں بندہ یازاؤ یہ حدیثیں وضع کرتا تھا، یعنی اس کے اوپر بالجزم اس خبر دے دی جائے کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ وضاع حدیثیں گھڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے 12 مرتبے اور یہی 12 طبقات، تو یہ یعنی یہ تقریب التہذیب کو سمجھنے کے لیے یہ مرتبے آپ کو پڑھائے گئے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تقریب التہذیب یہ اہم کتاب ہے، اس بنیادی یعنی کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہی کرنا ہے، نمبر 1، یہ جو آپ کا ہوم ورک ہے، مراتب الروات، طبقات الروات، زبانی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 3، ہر طبقہ کی کم سے کم ایک مثال، ٹھیک ہے، اما حوالہ، نمبر 4، ہر مرتبہ کی ایک ایک مثال،
ٹھیک ہے، یہ ہے نا کام ہے، بہترین سا نیٹ سا کر کے نا آپ نے بے شک لیکچر سن کے جو ترجمہ اس کا بنا کے لکھ لیں آپ، اردو میں لکھنا چاہتے ہیں اردو میں لکھ لیں، عربک میں لکھنا ہے تو عربک میں لکھ لیں، تو ہر مرتبے کو آپ نے لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ اسی کے ساتھ مثال لکھ دیں، جو وہاں نہیں، جو وہاں لکھی ہوئی وہ نہیں لکھنی، اپنی طرف سے وہ مثال لکھ دیں، تو بہت ہی بہترین رہے گا۔ تو ہر یہ 3 دن ہے آپ کے پاس، اس کو آپ تقسیم کر لیں اس اعتبار سے، اگر آپ کے جو ذمہ داران ہیں گروپس کے، اگر وہ آپ کو کوئی تقسیم کر دیں کہ آپ نے یہ کس طرح کس کس ٹائم سنانا ہے یا کس ٹائم آپ نے مجھے ارسال کرنا ہے، یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کسی اور نے بھائی نے کوئی بات کرنی ہے تو جلدی جلدی کر لیں۔ جی، کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی مشورہ؟ سمجھ آ گئی ہے سب کو ویسے؟ یہ پوچھا گیا ہے کہ مقبول یعنی لین الحدیث والا طبقہ کیوں الگ رکھا گیا ہے موجود الحال سے؟ انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حکم کے اندر تو دونوں برابر ہیں نا، یعنی ہیں دونوں ضعیف ہی، بس یہ کہ اس میں ضعف ذرا ہلکا ہے، یعنی جہاں مقبول والے میں ضعف ہلکا ہے اور مجہول الحال والے میں ذوف ذرا زیادہ ہے اس کی بنسبت، اس وجہ سے اس کو الگ الگ ہیں، دونوں ضعیف ہی، یعنی یہاں سے طبقہ مرتبہ سادسہ سے ضعیف کی قسم شروع ہو جاتی ہے، طبقہ سادسہ سابعہ سے لے کر ثانیہ عشرہ تک، یہ سارے ضعیف کی ہی قسمیں ہیں، ضعیف روایتوں کی ہی قسمیں ہیں، ایسے راوی کی روایت ضعیف ہی ہوتی ہے، لیکن اب ضعف کے آگے پھر درجات اور مراتب ہیں، تو ان کو اس لیے علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیا کہ پہلا جو یعنی پہلا جو ضعیف مرتبہ ہے طبقہ سادسہ، اس میں ایک بار راوی قلیل الروایہ ہوتا ہے، اس کی روایتیں کم ہوتی ہیں، لیکن اتنی کم نہیں ہوتی جتنی کہ طبقہ سابعہ والی کی ہوتی ہیں، یعنی اس کے شاگرد ہی بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ مشہور کے درجے میں پہنچ جائیں، تو اور پھر طبقہ مرتبہ سادسہ میں اس کی روایت میں کوئی ایسی طبقہ سادسہ کی جو روایت میں کوئی ایسا ہمیں یعنی کوئی ایسا وجہ ضعف نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے ہم مطلقاً اس کی روایت کو ترک کر دیں، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں اعتبار اور شواہد کے اندر لینے والی روایت ہوتی ہے، یعنی اس کی روایات کی ہم پھر مزید سندیں تلاش کر کے جو ہے نا اس کو حسن لغیری ہی کی درجے میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کی روایت کو ملا کے جو ہے وہ گزارا کر لیں گے۔ جی، یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابو حاتم ابو زرع صدوق کی روایت سے احتجاج نہیں لیتے تھے، یہ نسبت ان کی طرف درست ہے، یہ لیکن بعض نے ذکر کیا ہے، تو بعض ابھی بھی اسی کا قائل ہیں کہ صدوق کی روایت بالکل اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں لینا، تو
درست تو یہی ہے کہ جو صدوق جو تیسرے چوتھے درجے والا صدوق ہے نا، جس کو طبقہ رابعہ والا مرتبہ رابعہ والا جو صدوق ہے، ٹھیک ہے، جس کا حافظہ معمولی سا کم ہوتا ہے، معمولی سا، تو اسی طرح طبقہ خامسہ والا مرتبہ خامسہ والا جو صدوق ہے، جس کے ساتھ وہم وغیرہ کی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، تو ایسے راویوں کی روایت کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں آئی ہے، ائمہ علل کی نظر میں آپ اس کو دیکھ لیں گے، تو امام اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، یاد رکھنا اول تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ابو حاتم اور ابو زرع رحمہ اللہ وہ صدوق درجے کے راوی کی روایت کو ترک کر دیتے تھے، اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ ان کی طرف سے ایک زائد شرط ہو گئی کہ وہ صدوق درجے کا، جو ہمارے ہاں صدوق درجے کا راوی ہے، اس کی روایت کو نہیں لیتے، تو یہ ان کی طرف سے ایک زائد شرط ہوگی جس کا اہتمام یا لحاظ انہوں نے کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حدیث کو لینے یا حدیث کے حجت پکڑنے کے لیے یہ شرط لگانا ضروری ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی خاص شرطیں لگائی ہیں نا بخاری کے اندر، ٹھیک ہے، وہ جو بخاری کے اندر، وہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک وہ شرط جو انہوں نے زائد شرطیں لگائی ہیں اسی شرط کے ساتھ ہی حدیث صحیح ہوگی، کئی ایسی صحیح روایات ہیں جو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں لیکن انہوں نے صحیح بخاری میں اس کو درجہ نہیں دیا، کیوں؟ اس کے پیش نظر کہ وہ انہوں نے ایک زائد شرط عائد کی تھی، جو زائد شرط کڑی شرائط عائد کی تھی وہ نہیں اس پر پوری اترتی تھی۔ باقی اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدوق درجے کی وہ روایات وہ نہیں لیتے تھے کہ جس کے اندر کوئی مخفی علت پائی جاتی ہے، یعنی ایسا صدوق راوی کہ جو غلطی کھا جاتا ہے اور وہم کھا جاتا ہے تو اس کی روایت کو نہ لیتے ہوں، اگر ثابت ہو جائے، باقی واللہ عالم، مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں یہ صراحت کی ہے کہ ہم نہیں لیتے، باقی یہ ذہن میں رکھیں، یہ تو ہم نے جو پڑھے ہیں نا مرتبے اور اس کے جو الفاظ پڑھے ہیں، ثقۃ، صدوق وغیرہ وغیرہ، یہ لفظ اس کو کہتے ہیں الفاظ الجرح و تعدیل جو ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ جو ہم نے سارا پڑھا ہے، جو پہلے علماء ہیں ان کے نزدیک اس میں فرق بھی ہے، بعض ایسے لفظ ہیں جس طرح آپ دیکھیں نا لیس بھی باسن، یہ لیس بھی باسن کا جو لفظ ہے نا، یہ حافظ ابن حجر نے تو اس کو تیسرے کے اندر درج کیا نا، تیسرے چوتھے کے اندر، یعنی جس کی روایت صدوق حسن الحدیث بنتی ہے، جس کی روایت جو راوی حسن الحدیث ہوتا ہے اور اس کی روایت حسن لذات ہی بنتی ہے، لیکن امام ابن معین رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین کے نزدیک لیس بھی باسن کا لفظ یہ ثقہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ثقۃ نہیں کہتے، جو تیسرے درجے کے ہے، ثقۃ، اس کی صفت مفرد ذکر کی جائے، ثقۃ جس کے اندر صراحت ہوتی ہے کہ واقعی یہ معتبر راوی ہے، یعنی لیس به باس جس راوی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین کہہ دیں گے نا تو وہ ان کے نزدیک اعلیٰ درجے کا ثقہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس طرح جو اس طرح حافظ ایک ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے نزدیک، جس راوی کے بارے میں وہ کہہ دیں گا لا یحتج به، ایک ساتھ اور بھی لفظ آتا ہے مجھے بھول گیا، لا یحتج به، اس طرح کا جو لفظ ساتھ آتا ہے نا، وہ ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ راوی مضطرب الحدیث ہے، یعنی اس کی حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اس طرح بعض اہل علم کی خاص اصطلاحیں ہیں، ان خاص اصطلاحوں کا بھی یعنی اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، تب جا کے اس امام کی طرف سے اس راوی کے بارے میں حکم وہ نافذ کیا جائے گا کہ اس امام کا نزدیک یہ راوی اس درجے کا ہے، صرف ان کے لفظوں سے دھوکہ نہیں کھانا بلکہ ان امام کی جو منہج ہے ان الفاظ کو بولنے کا وہ بھی دیکھنا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک جو فیہ ناظر ان کا لفظ ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض امام بخاری نے اس کی صراحت نہیں کی کہ میرے نزدیک فیہ نظر کا لفظ کس طرح کے راوی کے بارے میں، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ انتہائی سخت جملہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فیہ نظر سے مراد امام بخاری کا نزدیک سخت جملہ نہیں ہے بلکہ یہ نرم سا جملہ ہے، پھر ساکاتو عنہ، یہ ساکاتو عنہ
یہ امام بخاری کا نزدیک شدید جرح ہے۔ ساکاتون عام لفظ تو لگتا ہے کہ محدثین اس سے خاموش رہے، اس ساکاتو انہو کا لفظی معنی تو یہی بنتا ہے نا، ساکاتو انہو کے محدثین اس کے بارے میں خاموش رہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ متروک قسم کے راوی کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ یعنی ساکاتو انہو کے مراد یہ ہوگا پھر اس معنی میں کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ محدثین نے ان کی روایتیں نقل کرنے میں سکوت اختیار کیا، یعنی اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کی روایتوں کو لیا جائے، اس کو ہم متروک الحدیث کہتے ہیں کہ جس کی حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ یہ کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہے جلدی جلدی؟ واللہ عالم بالصواب۔ جی بس یہی گزارش ہے کہ اپنے اس جو ہوم ورک ہے اس پر پوری توجہ دیجیے گا، اس کو بر وقت ٹائم نکال کے جو ہے نا وہ حل کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم، ایدکم اللہ بروح القدس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔